خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ کلی جونز کی ایک کتاب ہے، عنوان ہے "Why Does God Allow Evil"۔ Compelling answers for life's toughest questions۔ جی، یعنی خدا برائی کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ زندگی کے مشکل ترین سوالات کے لیے مجبور کن جوابات۔ اور آج ہم پوری کتاب پر تو نہیں، بلکہ صرف اس کے پیش لفظ پر ایک گہری نظر ڈالنے والے ہیں۔ بالکل، یہ سمجھنے کے لیے کہ مصنف اس صدیوں پرانے سوال کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کا زاویہ، وہ خود کہتے ہیں کہ شاید الٹا ہے۔ ہاں، یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا، لوگ دنیا میں دکھ دیکھتے ہیں، ظلم دیکھتے ہیں، اور پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اگر خدا ہے اور وہ اچھا بھی ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن کلے جونز کا سفر اس کے بالکل الٹا تھا۔ وہ اس سوال تک اپنی ذاتی تکلیف سے پہنچے۔ جی، اور ان کی زندگی کے تجربات کوئی معمولی نہیں تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں وہ بہت بیمار رہتے تھے۔ رومیٹک بخار اور دل کی کوئی ایسی بیماری جسے ان کے والدین سمجھتے تھا کہ جان لیوا ہے۔ اور اسکول میں بھی وہ خود کو ایک کم تر طالب علم سمجھتے تھے، GPA 2.0 سے بھی کم تھا۔ یہ تو ایک ایسا پس منظر ہے جہاں سے کوئی بھی زندگی سے شاکی ہو سکتا ہے۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہائی اسکول میں انہیں یہ وہم ہو گیا کہ انہوں نے کوئی ناقابل معافی گناہ کر دیا ہے، جس کے بعد وہ مہینوں تک شدید ڈپریشن میں رہے۔ تو یہ ایک گہری ذاتی تکلیف کی تصویر ہے، لیکن یہیں پر کہانی میں ایک بہت ہی حیران کن موڑ آتا ہے۔ بالکل، بجائے اس کے کہ وہ خدا سے ناراض ہوتے، انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ خدا ان مشکلات کو ان کی بھلائی کے لیے کیسے استعمال کر رہا ہے۔ اور یہ سوچ ہی بہت عجیب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ موت کے خوف نے انہیں اپنی فانی زندگی کا ایک صحت مند احساس دلایا۔ یعنی جب آپ کو یہ احساس ہو کہ زندگی محدود ہے، تب ہی آپ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور جہنم کے خوف والی بات تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ جی، جس خوف نے انہیں ڈپریشن میں ڈالا، وہی ان کے لیے ایک طرح کی ذہنی تربیت بن گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن سے نکلنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ وہ زبردستی اپنے ذہن کو بائبل کی حوصلہ افزا آیات پر مرکوز کریں۔ تو تکلیف ہی ان کے لیے ایک استاد بن گئی۔ بالکل، اور ان تمام تجربات کا نچوڑ یہ نکلا کہ خدا مصیبتوں کے ذریعے بھی محبت کرتا ہے اور انہیں ہماری بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ ان کی سوچ کا، آپ کہہ لیں، بنیادی پتھر بن گیا۔ اور یہ بنیاد تب اور بھی مضبوط ہوئی جب وہ سیمینری گئے۔ وہاں انہوں نے 2 چیزوں کا گہرائی سے مطالعہ شروع کیا۔ کون سی 2 چیزیں؟ ایک، انسانی گناہ کی ہولناک گہرائی، اور دوسری وہ عظیم نجات اور ابدی زندگی جو ایک مسیحی کو ملتی ہے۔ اچھا، تو ایک طرف انسان کی پستی اور گناہ، اور دوسری طرف خدا کی عظمت اور اس کا فضل۔ جب انہوں نے ان دونوں کا موازنہ کیا تو ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ آیا۔ اور اس سے ان کا پورا نقطۂ نظر ہی بدل گیا۔ جی، اور اسی بدلے ہوئے نقطۂ نظر سے ان کا وہ چونکا دینے والا دعویٰ سامنے آتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جب مذہبی اسکالرز بنیادی بہت بڑے مسئلے کے بارے میں بات کرتے تو مجھے یہ کوئی بڑا مسئلہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک منٹ، یہ دعویٰ تو ناقابل یقین ہے نا؟ ایک شخص جو برائی اور تکلیف پر کتاب لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسے یہ کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں لگتا۔ یہ تو یا تو بہت بڑی دانائی کی بات ہے یا پھر ان لوگوں کے درد سے مکمل بے حسی ہے جو واقعی شدید تکلیف میں ہے۔ تو وہ اس کا جواز کیسے پیش کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی نظر میں یہ بے حسی ہی لگتا ہے، لیکن ان کا جواز ان کے بدلے ہوئے فریم ورک میں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوال ہی غلط پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، ہم پوچھتے ہیں ایک اچھا خدا برائی کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ ان کے نزدیک اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ اتنے گناہ گار انسانوں کو خدا اتنی بڑی نعمتیں اور ابدی زندگی کیوں دیتا ہے؟ واہ، یہ تو پورا زاویہ ہی الٹ گیا۔ بالکل، تو ان کے لیے برائی کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں جسے سمجھانے کی ضرورت ہو، بلکہ خدا کا فضل وہ حیران کن چیز ہے جس کی وضاحت چاہیے۔ جی، اور جب آپ اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو دنیا کی تکلیفیں اگرچہ حقیقی ہیں، لیکن کائناتی تصویر میں ان کی جگہ بدل جاتی ہے۔ اور وہ اس سوچ میں اکیلے نہیں ہیں۔
وہ اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بڑے ناموں کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ جی، ڈی مارٹن لوئڈ جونز اور سی ایس لیوس۔ لوئڈ جونز نے کہا تھا کہ ہماری زیادہ تر مشکلات کی وجہ 2 ناکامیاں ہیں، ایک طرف گناہ کی گہرائی کو نہ سمجھنا اور دوسری طرف اپنی نجات کی عظمت کو نہ سمجھنا۔ اور سی ایس لیوس کا حوالہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آسمان کی خوشیوں کا معاوضہ ہمیشہ زمین کی تکالیف سے کرنا چاہیے۔ بالکل، اور درد کے مسئلے کا کوئی بھی حل جو ایسا نہیں کرتا اسے مسیحی نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ 2 ستون، انسانی گناہ کی گہرائی اور ابدیت کی عظمت، یہی کلیزونز کی پوری دلیل کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا فریم ورک ہے، لیکن اس پر مزید بات کرنے سے پہلے میرے خیال میں کچھ بنیادی اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے نا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ فلسفے اور الہیات میں الفاظ کے معنی بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بدی یا ایول، اس سے مصنف کی اصل مراد کیا ہے؟ وہ ایک بہت پرانے خیال کو استعمال کرتے ہیں کہ بدی کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے جیسے خدا نے بنایا ہو، جیسے پہاڑ یا درخت، بلکہ بدی اچھائی کی عدم موجودگی یا اس کا بگاڑ ہے۔ اس کی کوئی آسان مثال دیں گی؟ یہ بات تھوڑی سمجھ سے باہر ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال صحت اور بیماری کی ہے۔ صحت ایک اصل مثبت حالت ہے، بیماری کیا ہے؟ صحت کی کمی یا خرابی؟ بالکل اسی طرح اندھیرا روشنی کی عدم موجودگی ہے۔ جونز کے مطابق خدا نے اچھائی بنائی اور بدی اس اچھائی سے انحراف ہے جو آزاد مرضی کے غلط استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مثال بہت مددگار ہے۔ پھر وہ 2 قسم کی برائیوں میں فرق کرتے ہیں، اخلاقی برائی اور قدرتی برائی۔ جی، اخلاقی برائی تو سیدھی سادی بات ہے، یہ انسانوں کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے، جھوٹ، قتل، چوری۔ لیکن قدرتی برائی یعنی زلزلے، بیماریاں، مصنف ان کو بھی گناہ سے جوڑتے ہیں۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ واقعی ایک مشکل اور متنازع نقطہ ہے۔ ان کی دلیل بائبل کی اس تشریح پر مبنی ہے کہ آدم کے گناہ نے صرف انسانیت کو نہیں بلکہ پوری تخلیق کو متاثر کیا۔ تو اس نظریے کے مطابق دنیا میں جو بیماریاں اور قدرتی آفات ہیں وہ اسی ابتدائی گناہ کے نتائج ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اسے جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہوئے وہ 2 کلاسیکی فلسفیانہ دلائل کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا ہے بدی کا منطقی مسئلہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت پرانا خیال ہے، ایپیکیورس کے زمانے کا۔ یہ ایک طرح سے بلیک اینڈ وائٹ دلیل ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر خدا سب اچھا، سب طاقتور اور سب کچھ جاننے والا ہے تو برائی کا وجود 0 ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک بھی برائی کا واقعہ ہو تو یہ تضاد ہے؟ جی، ڈیوڈ ہیوم نے اسے یوں بیان کیا، کیا خدا برائی کو روکنا چاہتا ہے لیکن قابل نہیں تو وہ بے بس ہے؟ کیا وہ قابل ہے لیکن چاہتا نہیں تو وہ بدنیت ہے؟ یہ تو ایک بند گلی لگتی ہے۔ لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ اب زیادہ تر فلسفی، یہاں تک کہ ملحد فلسفی بھی اس دلیل کو زیادہ وزنی نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب نسبتاً آسان ہے۔ یہ ممکن ہے کہ خدا کے پاس برائی کی اجازت دینے کی کوئی بڑی اور اچھی وجہ ہو، جیسے آزاد مرضی دینا۔ صرف اس امکان کی وجہ سے منطقی تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ پرانی دلیل اب کام نہیں کرتی تو آج کل بحث کس چیز پر ہوتی ہے؟ آج کل بحث بدی کے ثبوتی مسئلے یا ایویڈینشل پرابلم آف ایول پر ہوتی ہے۔ یہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ کیا کہتی ہے؟ یہ نہیں کہتی کہ خدا کا وجود ناممکن ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں اتنی زیادہ اور بے معنی نظر آنے والی برائی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ خدا کے نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ثبوتوں کے وزن کی بات ہے۔ بالکل، اور کلے جونز کی پوری کتاب بنیادی طور پر اسی ثبوتی مسئلے کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اور آخر میں 2 اور تکنیکی اصطلاحات ہیں، تھیوڈیسی اور اینتھروپوڈیسی۔ تھیوڈیسی کا مطلب ہے خدا کا جواز پیش کرنا، یعنی یہ وضاحت کرنا کہ ایک اچھے خدا نے برائی کی اجازت کیوں دی۔ یہ کتاب ایک تھیوڈیسی ہے۔ اور اینتھروپوڈیسی؟ اینتھروپوڈیسی کا مطلب ہے انسان کا جواز پیش کرنا۔ یہ وہ نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر اچھے ہیں اور ان تکالیف کے مستحق نہیں۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، آپ کو ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ بالکل، جونز کے نزدیک جب تک آپ اینتھروپوڈیسی یعنی انسان کے اچھے ہونے کے خیال کو رد نہیں کرتے، آپ تھیوڈیسی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اگر مصنف کے مطابق اس مسئلے کے جوابات موجود ہیں تو پھر لوگ انہیں دیکھ کیوں نہیں پاتے؟ وہ اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔
ایک تو روحانی غفلت ہے، لوگ صحیفوں پر گہرائی سے غور نہیں کرتے، پھر تکبر ہے کہ اگر مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ غلط ہی ہوگی۔ مجھے ایوب کی کتاب والی بات بہت دلچسپ لگی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا سبق صرف یہ ہے کہ چپ چاپ تکلیف برداشت کرو اور سوال نہ پوچھو، جبکہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے، اصل ڈرامہ تو آسمان پر ہو رہا ہے، جہاں کتاب کے شروع میں ہی شیطان خدا کو چیلنج کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوب صرف اس لیے تیری عبادت کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ جی، اگر تو یہ سب چھین لے تو وہ تیرے منہ پر تجھے لعنت بھیجے گا۔ مطلب انسان صرف مطلب کے لیے خدا سے محبت کرتا ہے۔ تو ایوب کی تکلیفیں صرف تکلیفیں نہیں ہیں، وہ ایک کائناتی جنگ کا میدان ہے۔ بالکل، جہاں یہ آزمایا جا رہا ہے کہ کیا انسان بغیر کسی ذاتی فائدے کے خدا کا وفادار رہ سکتا ہے۔ یہ نقطہ تکلیف کو ایک بالکل نیا مطلب دیتا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ جو مصنف بتاتے ہیں وہ وہی ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، جنت کے اس عظمت کو سمجھنے میں ناکامی جو مسیحیوں کا انتظار کر رہی ہے۔ جی، یہ براہ راست ان کے ذاتی تجربے سے جڑتا ہے۔ بالکل، جب آپ کا نقطہ نظر صرف اسی 70-80 سال کی زندگی تک محدود ہو تو یہاں کی تکلیفیں بہت بڑی لگتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کا نقطہ نظر ابدی ہے تو یہ زندگی ایک بہت بڑی کہانی کا صرف پہلا صفحہ ہے۔ اور اس نقطہ نظر سے یہاں کی تکلیفیں اگرچہ شدید ہیں لیکن ابدیت کی خوشیوں کے مقابلے میں لمحاتی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اپنی دلیل پیش کرنے سے پہلے مصنف کچھ ایسے نظریات کا بھی جائزہ لیتے ہیں جنہیں وہ غلط آغاز کہتے ہیں۔ جی، یہ وہ کوششیں ہیں جو برائی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے خدا یا بائبل کی تعریف ہی بدل دیتی ہیں۔ جیسے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ خدا کو کم طاقتور بنا دیا جائے، جیسے ربی ہرالڈ کشنر نے کہا کہ خدا اچھا تو ہے لیکن وہ ہر بری چیز کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس طرح مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ خدا بائبل کا قادر مطلق خدا نہیں رہتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا کو کم اچھا بنا دیا جائے۔ کچھ فلسفیوں کا خیال ہے کہ جو خدا کرتا ہے وہی اچھا ہے، اس لیے اگر وہ گناہ کا سبب بنتا بھی ہے تو یہ اس کے لیے گناہ نہیں۔ مصنف اس نظریے کو بھی سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ جی، اور تیسرا غلط آغاز ہے بائبل کے کچھ حصوں کو نظر انداز کرنا، جیسے جان ہک کا عالمگیریت کا نظریہ کہ آخر کار ہر کوئی جنت میں جائے گا۔ ہاں، اس طرح وہ جہنم کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں بائبل کے بہت سے حصوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام ناکام کوششوں کو رد کرنے کے بعد مصنف اپنا موقف واضح کرتے ہیں۔ وہ کن اصولوں پر اپنی دلیل کھڑی کرتے ہیں؟ وہ چند بنیادی باتوں پر قائم رہتے ہیں۔ اول، بائبل کی بے خطا ہونا۔ دوم، خدا کی قدرت منطقی طور پر ممکن چیزوں تک محدود ہے، وہ ایک مربع دائرہ نہیں بنا سکتا۔ اور اسی منطق کے تحت وہ آزاد مرضی والی مخلوق پیدا کر کے انہیں اس مرضی کو غلط استعمال کرنے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ پھر وہ آزاد نہیں رہے گی۔ اور ان کا آخری بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آزاد مرضی کے ساتھ مخلوق کو بنانا انہیں نہ بنانے سے بہتر تھا۔ جی، ان کے نزدیک ایک ایسی دنیا جہاں محبت اور بہادری جیسے اوصاف ممکن ہو، چاہے اس میں برائی کا خطرہ بھی ہو، ایک ایسی دنیا سے بہتر ہے جہاں صرف روبوٹس ہوں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو مصنف کا پیش لفظ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ان کی سوچ کا نچوڑ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کلے جونز کے لیے برائی کا مسئلہ سمجھنے کی کنجی دو چیزوں میں ہے۔ پہلی، انسانی گناہ کی ہولناکی کا گہرا ادراک، اور دوسری، ابدی زندگی کی بے مثال عظمت کا تصور۔ بالکل، جب ان دو حقیقتوں کو ترازو میں رکھا جاتا ہے تو ان کے نزدیک دنیا کی تکلیفوں کا وزن بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ خدا کے لیے کوئی منطقی پہیلی نہیں ہے، بلکہ یہ ہم انسانوں کے لیے ایک نقطۂ نظر کا مسئلہ ہے۔ جی، ہمیں اپنی نظریں اس دنیا کی محدود حقیقت سے اٹھا کر ابدیت کی وسیع تصویر پر جمانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور فریم ورک ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن یہ ایک بہت مشکل سوال کو بھی جنم دیتا ہے۔ وہ کیا؟ مصنف کا کہنا ہے کہ ابدی نقطۂ نظر زمینی تکالیف کو بونا یا چھوٹا کر دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص شدید فوری درد یا ہولناک ناانصافی کا سامنا کر رہا ہو، جب کسی نے اپنا بچہ کھو دیا ہو یا وہ کسی اذیتناک بیماری میں مبتلا ہو، تو وہ عملی طور پر ایسا نقطۂ نظر کیسے اپنا سکتا ہے؟ کیا ابدیت کے آئینے میں
برائی کو دیکھنے سے یہاں اور ابھی کی تکالیف کی حقیقی ہولناکی اور درد کو کم سمجھنے کا خطرہ تو نہیں؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے پھر پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ فراہم کردہ متن کا باب 1 ہے، ہم آدم کے گناہ کی وجہ سے کیوں مصیبت اٹھاتے ہیں۔ یہ سوال سنتے ہی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ کیسا انصاف ہے؟ ہزاروں سال پہلے کسی ایک شخص نے غلطی کی اور سزا ہم سب بھگت رہے ہیں؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ اور اس سوال کی جڑ کتاب پیدائش کی کہانی میں ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، جنت کا باغ، ایک بہترین دنیا مکمل۔ خدا نے آدم اور حوا کو ہر وہ چیز دی جس سے انہیں خوشی مل سکتی تھی۔ جیسا کہ مشہور مصنف C.S. لوئس نے کہا تھا، تمام لذتیں خدا کی ایجاد ہیں۔ تو یہ کوئی ادھوری خوشی نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ مکمل تھی، بس ایک پابندی تھی، نیکی اور بدی کے علم کے درخت کا پھل مت کھانا۔ صرف ایک اصول، اور وہی ٹوٹ گیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ کہانی کے مطابق ایک سانپ نے حوا کو بہکایا، اور اس کا بہکاوا بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا جھوٹا ہے، بلکہ اس نے ایک شک کا بیج بویا۔ اچھا، کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا تم مرو گے نہیں، بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ اوہ! اس کے پیچھے جو نفسیات ہے نا، وہ آج بھی ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے۔ مطلب یہ تاثر دینا کہ خدا ان کا بھلا نہیں چاہتا، بلکہ ان سے کوئی بہت اچھی چیز چھپا رہا ہے۔ یہ تو کچھ ویسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی نوجوان اپنے والدین کو سخت سمجھتا ہے کیونکہ وہ اسے کسی پارٹی میں جانے سے روکتے ہیں، بالکل وہی بات ہے۔ اور نوجوان کو لگتا ہے کہ والدین اس کی خوشی چھین رہے ہیں۔ بالکل، یہ شک کہ جو اتھارٹی میں ہے وہ آپ کا بھلا نہیں چاہتا، اور اسی شک نے کام کر دکھایا۔ حوا نے پھل کھایا، آدم کو بھی دیا، اور اس کے نتائج فوری تھے۔ کیا ہوا فوراً؟ متن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں، انہیں پہلی بار اپنی برہنگی کا احساس ہوا، شرمندگی محسوس ہوئی، اور وہ خدا سے چھپنے لگے۔ وہ جو قریبی تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ اور اس ٹوٹے ہوئے تعلق کے بعد پھر سزائیں آئیں۔ جی، عورت کے لیے بچے کی پیدائش میں شدید درد، اور مرد کے لیے زمین پر لعنت بھیجی گئی۔ اب کھیتی باڑی آسان نہیں رہی۔ کانٹے اور اون کٹارے۔ بالکل، کانٹے اور اونٹ، کٹارے، اور انسان کو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھانی تھی، اور آخر میں موت۔ اور یہ صرف انسانوں پر نہیں ہوا؟ نہیں، یہ پوری کائنات پر اثر انداز ہوا۔ متن رومیو 8 کا حوالہ دیتا ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ ساری مخلوقات باطل کے اختیار میں کر دی گئیں اور کراہتی ہیں۔ یعنی یہ ایک کائناتی آفت تھی۔ ایک کائناتی آفت، صرف انسانی المیہ نہیں۔ اور پھر آخری قدم کے طور پر خدا نے انہیں باغ سے نکال دیا؟ ہاں، تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے درخت سے کھا کر اپنی اس ٹوٹی ہوئی حالت میں ہمیشہ کے لیے قید نہ ہو جائیں۔ لیکن یہاں پھر وہی سوال آتا ہے، آدم نے ایسا کیا ہی کیوں؟ کیا وہ صرف کمزور تھا؟ متن اس کی 2 گہری وجوہات بتاتا ہے۔ C.S. لیوس کے مطابق جیسے ہی آپ کا ایک نفس یا سیلف ہوتا ہے نا، یعنی اپنی ذات کا شعور، تو یہ امکان بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو باقی سب پر، حتیٰ کہ خدا پر بھی ترجیح دیں۔ خود کو اولیت دینا۔ جی، اور دوسری وضاحت ولیم ڈمبسکی کی ہے کہ جب ایک محدود مخلوق اپنی محدودیت کو دیکھتی ہے تو وہ سوچ سکتی ہے کہ شاید اس کا خالق اس سے کچھ چھپا رہا ہے، اور جب وہ اس شک پر عمل کرتی ہے تو وہ خدا کے خلاف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو گناہ کی وجہ ہو گئی۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، یہ سب ہم پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ ہم کیوں ذمہ دار ہیں؟ اس کے لیے نا متن میں 3 بڑے کہہ لیں کہ کلاسک مذہبی نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ اچھا، جو پہلا ہے اسے کہتے ہیں فیڈرل یا نمائندہ سربراہی۔ فیڈرل ہیڈشپ، یہ تو تھوڑا ٹیکنیکل سا لگ رہا ہے۔ آسان الفاظ میں کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم صرف ایک فرد نہیں تھا، بلکہ وہ پوری انسانی نسل کا کہہ لیں کہ نمائندہ تھا۔ جیسے کسی ملک کا صدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ کوئی معاہدہ کرتا ہے یا جنگ کا اعلان کرتا ہے تو اس کا اثر پوری قوم پر پڑتا ہے، چاہے ہر شہری نے ذاتی طور پر اس میں حصہ نہ لیا ہو۔ اچھا، تو آدم نے پوری انسانیت کی طرف سے فیصلہ کیا۔ بالکل، جب اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی تو اس نے پوری نسل کی نمائندگی کی، اور ہم سب اس کے نتائج میں شریک ہو گئے۔
यानी हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी, दूसरा नजरिया इससे भी एक कदम आगे है। इसे कहते हैं हकीकी या नस्ली इत्तेहाद। हकीकी इत्तेहाद? हाँ, ये नजरिया कहता है कि हम सब हयातियाती तौर पर आदम के अंदर मौजूद थे जब उसने गुनाह किया। ये तो आज की साइंस के लिहाज से बहुत अजीब बात है। अजीब है, लेकिन इसकी बुनियाद इब्रानियों 7 की एक आयत पर है, जहां कहा गया है कि लावी ने भी 10वां हिस्सा दिया जब उसके परदादा अब्राहम ने दिया, क्योंकि वो अभी उसकी नस्ल में था। यानी हम जिस्मानी तौर पर उस अमल में शामिल थे। इस नजरिए के मुताबिक हाँ। और तीसरा नजरिया क्या है? तीसरा नजरिया है ट्रेडिशनिज्म। ये सबसे सीधा साधा है। ये कहता है कि हमें अपनी रूहें भी अपने जिस्म की तरह अपने वालिदैन से विरासत में मिलती हैं। अच्छा। और ये सिलसिला आदम और हवा तक जाता है। तो अगर वालिदैन की फितरत गुनाह आलूद है तो वो आगे सिर्फ गुनाह आलूद फितरत ही मुंतकिल कर सकते हैं। जैसे कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। बिल्कुल। तो ये तीनों नजरियात अलग अलग तरीकों से एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि आदम के गुनाह का असर हम सब पर है। लेकिन बाप के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प तस्वुर है, ओफिलिक्स कुल्पा, यानी ए खुशकिस्मत गुनाह। एक मिनट, एक गुनाह खुशकिस्मत कैसे हो सकता है? ये एक गहरा मजहबी नुक्ता है। ख्याल ये है कि अगरचे आदम का गुनाह एक खौफनाक अलमिया था, लेकिन इसी की वजह से खुदा के निजात के मंसूबे का वो पहलू सामने आया जो शायद कभी ना आता। यानी यीशु का दुनिया में आना। बिल्कुल, जिसे आखिरी आदम कहा जाता है। उसने भी इसी तरह के बहकावों का सामना किया, लेकिन वो कामयाब रहा। तो इस नजरिए के मुताबिक गुनाह ने एक ऐसी मोहब्बत और फजल का दरवाजा खोला जो उसके बगैर जाहिर ना होता। गुनाह बहुत बुरा था, लेकिन उसका इलाज उससे भी ज्यादा शानदार था। बिल्कुल यही बात। ये वाकई एक ताकतवर ख्याल है। अच्छा, तो पहले बाब ने हमें गुनाह और मुसीबत के इब्तिदा का एक फ्रेमवर्क दिया है, लेकिन अब हम एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो शायद ज्यादा ज़ाती और तकलीफदेह है। यह हमें बाब 2 की तरफ लाता है, जिसका उन्वान है अच्छे लोगों के साथ बुरे वाकयात क्यों पेश आते हैं। और ये बाब फौरन ही अच्छे लोग के तसव्वुर को चैलेंज करता है। इसका आगाज एक बहुत ही अहम नुक्ते से होता है। वो क्या है? ये बताता है कि मसीही मजहबी फिक्र के 2 सबसे बड़े मुखालिफ मकतबे फिक्र, यानी कैल्विनिज्म और आर्मीनियनिज्म, जो तकरीबन हर बात पर इख्तलाफ करते हैं, एक बात पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है। अच्छा, और वो क्या है और ये इतना अहम क्यों है कि वो मुत्तफिक हैं? वो इस बात पर मुत्तफिक है कि इंसान गुनाह की वजह से इस कदर टूट चुका है कि वो खुदाई फजल के बगैर कोई हकीकी नेकी नहीं कर सकता। और ये इसलिए अहम है क्योंकि देखें, जब 2 इतने बड़े मुखालिफ किसी एक बात पर मुत्तफिक होना, तो इस बात में बहुत वजन होता है। तो ये ख्याल कि इंसान फितरी तौर पर नेक पैदा होता है, उन तहरीरों के मुताबिक एक गैर मजहबी तसव्वुर है। बिल्कुल, एक रोमानवी तसव्वुर जिसे हकीकत की ताईद हासिल नहीं। और इस नुक्ते को साबित करने के लिए मतन हमें इंसानी तारीख के कुछ सबसे हौलनाक वाक़यात की तरफ ले जाता है। मुझे कहना पड़ेगा कि यह हिस्सा पढ़ना बहुत मुश्किल था। इसका आगाज़ जर्मनी और हॉलोकॉस्ट से होता है। जी। और हैरत की बात यह है कि हिटलर के इरादे बिल्कुल भी खुफिया नहीं थे। उसने 1920 की दहाई में ही यहूदियों को जहरीली गैस देने की बात की थी। ये कोई खुफिया मंसूबा नहीं था जो अचानक सामने आया। बिल्कुल, और ये किसी एक पागल शख्स का काम नहीं था। मतन बताता है कि 42,000 से ज्यादा कैंप और यहूदी बस्तियां थीं। 42,000? जी, और इसमें BMW, बायर और सीमेंस जैसी बड़ी और मुहज्जब कंपनियां भी पूरी तरह मुलव्विस थीं। ये एक पूरे मुआशरे का मंसूबा था। एक पूरे मुआशरे का। लेकिन ये सिर्फ जर्मनी की कहानी नहीं है। सोवियत यूनियन में 20 से 26 मिलियन लोग मारे गए, खास तौर पर यूक्रेन का कहत, जहां लाखों किसानों को जानबूझकर भूखा मारा गया, सिर्फ उनकी जमीन छीनने के लिए। जी, चीन में माओ ज़ेडुंग ने फख्र से कहा था कि हमने 46,000 दानिश्वरों को जिंदा दफन किया। ये आदाद और शुमार इतने बड़े हैं कि जहन इन्हें समझने से कासिर हो जाता है। इसीलिए मतन एक और मिसाल देता है जो शायद ज्यादा जाती सतह पर चोट करती है। जापान का नानकिंग पर हमला, जिसे द रेप ऑफ नैंकिंग कहा जाता है। मुसन्निफा आयरिस चैंग के हवाले से बताया गया है कि किस तरह जापानी फौजियों ने तफरीह के लिए मुकाबले रखे कि कौन पहले 100 चीनियों को तलवार से कत्ल करेगा। ये नाकाबिले यकीन है। उन्होंने 300,000 से ज्यादा लोगों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल किया।
روانڈا، کمبوڈیا، آرمینیا، فہرست بہت لمبی ہے۔ یہ تو بڑے پیمانے پر ریاستی سطح پر ہونے والی برائی کی مثالیں ہیں، لیکن کیا ایک عام اوسط فرد بھی ایسا کر سکتا ہے؟ میں کچھ مشہور نفسیاتی تجربات کی طرف لے جاتا ہے۔ اسٹینلی ملگرام کا تجربہ؟ جی، اسٹینلی ملگرام کا مشہور تجربہ، جسے آئکمن تجربہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیٹ اپ بہت سادہ تھا۔ ایک عام شہری کو استاد بنایا جاتا اور اسے کہا جاتا کہ وہ ایک شاگرد کو، جو دراصل ایک اداکار تھا، اس کے غلط جوابات پر بجلی کے جھٹکے دے۔ بالکل، اور ہر غلط جواب پر جھٹکے کی شدت بڑھتی جاتی۔ اگر استاد ہچکچاتا تو سفید کوٹ میں ملبوس ایک اتھارٹی شخصیت صرف یہ کہتی، تجربے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جاری رکھیں۔ اور نتائج واقعی خوفناک ہیں۔ 65% عام لوگ صرف اس لیے کہ ایک اتھارٹی نے انہیں حکم دیا، ایک اجنبی کو ممکنہ طور پر جان لیوا 450 وولٹ کا جھٹکا دینے پر تیار ہو گئے۔ اور میونخ میں جب یہی تجربہ دہرایا گیا تو یہ شرح 85% تھی۔ 85%؟ ڈیوڈ مینٹل، جنہوں نے میونخ میں یہ تجربہ کیا، نے نتیجہ اخذ کیا کہ انسانوں میں تباہ کن رویے پیدا کرنے کے لیے معمولی سے معمولی وجہ بھی کافی ہے۔ تو یہ ہمیں اس باب کے سب سے اہم اور پریشان کن نتیجے پر لاتا ہے کہ یہ سب ظلم کرنے والے لوگ کوئی الگ مخلوق یا درندے نہیں تھے۔ بالکل۔ ہینا آرنڈ نے آئکمن کے بارے میں کہا تھا کہ اس میں برائی خوفناک حد تک عام تھی، ٹیریفائنگلی نارمل۔ اور یہی بات ہولوکاسٹ سے بچنے والے بھی کہتے ہیں۔ ایلی ویزل نے کہا وہ کسی بھی دوسرے آدمی کی طرح تھا۔ پریمو لیوی نے لکھا وہ پیدائشی تشدد کرنے والے نہیں تھے، وہ عام آدمی تھے۔ یہ سب سے خوفناک بات ہے۔ اور یہ ہمیں الیگزینڈر سولزنیتسن کے سوال پر لاتی ہے، جو خود 8 سال سوویت گولاگ میں قید رہے۔ وہ خود سے پوچھتے ہیں، اگر میری زندگی کے حالات مختلف ہوتے تو کیا میں خود بھی ایسا ہی جلاد نہ بن جاتا؟ متن کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کا جواب فوری اور یقینی نہیں ہے تو آپ اسی تکبر کا شکار ہے جو نسل کشی کی جڑ ہے۔ یہ یقین کہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے، اور یہ ایک بہت بھاری جملہ ہے، کہ ہم سب آشوتس کے قابل بنا کر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گہری اور تکلیف دہ سوچ ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے باب 1 میں گناہ کے مذہبی تصور سے سفر شروع کیا، اور باب 2 میں انسانی شر کی تاریخی اور نفسیاتی حقیقتوں کا سامنا کیا۔ جی، ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ تحریریں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کیا ہم میں سے کوئی واقعی اس معیار پر اچھا بھی ہے یا نہیں؟ بالکل، اور یہ دونوں باب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا ملگرم کے تجربے کے نتائج اور تاریخ کے یہ ہولناک واقعات ایک طرح سے اس پرانے مذہبی تصور موروثی گناہ کی نفسیاتی تصدیق نہیں کرتے؟ کہ انسانوں میں پہلے سے ہی غلط کام کرنے کا ایک گہرا رجحان موجود ہے؟ جی، اور صحیح حالات میں کوئی بھی شخص ناقابل تصور کام کر سکتا ہے۔ تو یہ بحث ہمیں ایک بہت ہی سنجیدہ موڑ پر چھوڑ جاتی ہے۔ جی، ان تحریروں نے انسانی فطرت کی ایک انتہائی پریشان کن تصویر پیش کی ہے۔ یہ ہمیں اس حتمی سوال پر چھوڑ جاتی ہے، اور یہ وہ سوچ ہے جو ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اگر اس طرح کی برائی کا امکان واقعی ہم جیسے عام لوگوں میں موجود ہے تو اس کا ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اخلاقی انتخاب پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اور اس کا ان سیاسی، سماجی اور معاشی نظاموں کے بارے میں کیا مطلب ہے جن کی ہم اکثر بغیر سوچے سمجھے حمایت کرتے ہیں؟ باب 3، کیا کوئی اچھے لوگ نہیں ہے؟ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں ایک چیلنج ہے نا؟ کیونکہ ہم سب کا پہلا رد عمل یہی ہوگا، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بہت سے اچھے لوگوں کو جانتی ہوں۔ اور مصنف اسی نقطے سے شروعات کرتا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ دنیا مہربان، ہمدرد اور ظاہری طور پر اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن پھر وہ فوراً حضرت عیسیٰ کے قول کا حوالہ دیتا ہے، تم مجھے نیک کیوں کہتے ہو؟ خدا کے سوا کوئی نیک نہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیں بحث کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق مسئلہ ظاہری اعمال کا نہیں بلکہ باطنی حالت کا ہے، یعنی دل کی نیت کا۔ اچھا، تو یہاں ظاہری اور باطنی نیکی میں فرق کیا جا رہا ہے، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر لوگ اندر سے برے ہیں تو وہ اچھے کام کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ذرائع اس کی وضاحت کے لیے کچھ روزمرہ کی مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے ایک گینگ کا رکن بھی سرخ بتی پر کیوں رکتا ہے؟
جی، اور مصنف کا جواب بہت سیدھا اور شاید کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن ہے۔ ذاتی مفاد۔ وہ گینگسٹر اس لیے نہیں رکتا کہ اسے قانون کا احترام ہے یا وہ دوسروں کی جان کی پرواہ کرتا ہے۔ صحیح، وہ تو اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ بالکل۔ وہ سامنے سے آتے ہوئے ٹرک سے ٹکرا کر مرنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح ایک اور مثال دی گئی ہے ایک مرد اور عورت کی جو ایک دوسرے کی طرف مائل ہیں۔ وہ جسمانی تعلق سے اس لیے باز رہتے ہیں کیونکہ انہیں بیماری لگنے، سماجی بدنامی یا اپنی نوکری اور خاندان کھونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی شخص صرف اس لیے ٹیکس ادا کرتا ہے کیونکہ اسے آڈٹ کا ڈر ہے۔ وہ کوئی ایماندار شہری نہیں ہے، بس ایک محتاط مجرم ہے۔ مصنف کے مطابق ہماری زیادہ تر نیکی اسی قسم کی ہوتی ہے۔ یہ تو انسانی فطرت کی ایک گہری اور مایوس کن تصویر پیش کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ نظریہ صرف عام لوگوں تک محدود نہیں ہے۔ مصنف انسانی نیکی کی سب سے مشہور مثالوں کو بھی اسی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ مثال کے طور پر مہاتما گاندھی۔ اچھا۔ مصنف ایک بہت ہی متنازع دعویٰ پیش کرتا ہے کہ گاندھی اپنی برہمچاریت کو جانچنے کے لیے اپنی بھتیجیوں اور دیگر نوجوان خواتین کے ساتھ برہنہ سوتے تھے۔ یہ تو ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے۔ یعنی مصنف کا اصل نقطہ یہ ہے کہ عوامی شخصیت اور ظاہری مہربانی کا باطنی اخلاقی حالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ہیروز کو پرکھنے کے پورے پیمانے کو ہی چیلنج کرتا ہے۔ یہی مصنف کا مرکزی خیال ہے۔ وہ مزید مثالیں دیتا ہے، جیسے ایڈلف آئیکمن جو آشوٹز کیمپ کا منتظم تھا، یا پول پاٹ جس نے کمبوڈیا میں لاکھوں لوگوں کو قتل کروایا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں بہت مہربان، خوش اخلاق اور نرم گو تھے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ مہربانی وہ نیکی کے برابر نہیں ہے۔ اس نظریے کے مطابق اصل نیکی خدا کے معیار پر پورا اترنا ہے، جو کہ نکھوت ہے، کامل ہے، اور کوئی بھی انسان اس پر پورا نہیں اترتا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں موروثی گناہ یا جسے اوریجنل سن کہتے ہیں اس تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ خیال کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جے، اور اس کی جڑیں سینٹ آگسٹین جیسے ابتدائی مسیحی مفکرین تک جاتی ہیں۔ مصنف آگسٹین کے ایک مشاہدے کا ذکر کرتا ہے کہ ایک شیرخوار بچہ بھی اپنی ماں کی گود میں دوسرے بچے کو دیکھ کر حسد محسوس کرتا ہے، حالانکہ وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خود غرضی اور حسد جیسی صفات وہ سیکھی نہیں جاتی، بلکہ ہماری فطرت کا حصہ ہیں۔ اچھا، تو اگر ہر کوئی گناہ گار ہے تو پھر دنیا میں ہونے والی آفات اور حادثات کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ذرائع اس حوالے سے لوکا کی انجیل کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں جہاں کچھ لوگ ایک مینار گرنے سے مر گئے تھے۔ یہ ایک بہت اہم حصہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب یہ نہیں تھا کہ وہ مرنے والے لوگ دوسروں سے زیادہ گناہ گار تھے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تم سب بھی اسی طرح ہلاک ہوگے۔ مصنف یہاں ڈی اے تارسن نامی ایک عالم کی تشریح پیش کرتا ہے، اور یہ تشریح یہ اس پوری بحث کا رخ بدل دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ تارسن کے مطابق یہ واقعہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے کہ سوال کو الٹ دیتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق چونکہ تمام انسان گناہگار ہیں اور موت کے مستحق ہیں، تو اصل سوال یہ نہیں کہ کچھ لوگ کیوں مرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ باقی لوگ زندہ کیوں ہیں، اور اس کا جواب ہے صرف خدا کی رحمت۔ اس نقطہ نظر سے ہر آفت، ہر حادثہ ایک ویک اپ کال ہے جو زندہ بچ جانے والوں کو یاد دلاتا ہے کہ ان کی زندگی خدا کا تحفہ ہے اور انہیں توبہ کی ضرورت ہے۔ یعنی کوئی بھی قدرتی آفت کسی مخصوص گروہ کے لیے سزا نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ یہ واقعی سوچ کا زاویہ بدل دینے والی بات ہے۔ باب کے آخر میں مصنف یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نظریے کو ماننے کے کچھ عملی فائدے بھی ہیں۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ مسئلہ انسان کے گناہ آلود فطرت ہے، تو برائی کا مسئلہ خدا کا نہیں بلکہ انسان کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ نظریہ ہمیں انسانی حکومتوں اور نظاموں کے بارے میں حقیقت پسند بناتا ہے، کیونکہ وہ گناہگار انسانوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور کبھی کامل نہیں ہو سکتے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ حضرت عیسیٰ کی صلیبی موت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی خود کو نہیں بچا سکتا تو پھر ایک نجات دہندہ کی ضرورت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ لگے فطری طور پر گناہگار ہے اور اسے نجات کی ضرورت ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اور مشکل سوال کھڑا کرتا ہے۔
ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہیں کبھی اس گناہ سے نکلنے کا راستہ یعنی انجیل کا پیغام بتایا ہی نہیں گیا؟ ہمارے ذرائع کا اگلا حصہ باب 4 جن تک انجیل نہیں پہنچی ان کا انجام کیا ہے، اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ واقعی مسیحی الہیات کے سب سے مشکل سوالات میں سے ایک ہے، اور مصنف اس کا جواب کئی حصوں میں دیتا ہے۔ پہلا دعویٰ جو سننے میں شاید عجیب لگے وہ یہ ہے کہ انجیل پھیل چکی ہے۔ وہ اس عام تاثر کو چیلنج کرتا ہے کہ مسیحیت ایک مغربی یا سفید فام مذہب ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ اکثر لوگ اسے یورپین نو آبادیات سے جوڑتے ہیں۔ بالکل، مصنف اعداد و شمار پیش کرتا ہے کہ آج دنیا میں زیادہ تر مسیحی غیر سفید فام ہیں۔ ان کی اکثریت لاطینی امریکہ، افریقہ اور ایشیا میں رہتی ہے۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ اس مذہب کی ابتدا مشرق وسطیٰ میں ہوئی اور یہ یورپ پہنچنے سے پہلے ہی افریقہ اور ہندوستان تک پھیل چکا تھا۔ یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر 25 بار آیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ ان کا بنیادی پیغام اور شخصیت ان علاقوں میں بھی نامعلوم نہیں تھی جہاں اسلام پھیلا۔ لیکن پھر بھی دنیا کے بہت سے حصوں میں آج مسیحیت موجود نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دین نکتہ اٹھاتا ہے، کلام کو دبایا جاتا ہے۔ اس کا ترک ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ پیغام پہنچا نہیں، بلکہ یہ کہ بہت سی جگہوں پر اسے فعال طور پر مسترد کیا گیا اور طاقت کے زور پر دبا دیا گیا۔ اس کی کچھ تاریخی مثالیں دیتا ہے جو واقعی پریشان کن ہیں۔ جیسے کہ وہ بتاتا ہے کہ ترکی اور شام جو کبھی مسیحیت کے گر تھے، وہاں آج مسیحی آبادی 1% سے بھی کم ہے۔ وہ ہندوستان میں آسٹریلیائی مشنری گراہم سٹینز اور اس کے 2 کمسن بیٹوں کو زندہ جلائے جانے کا ذکر کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی مثالیں 16ویں اور 17ویں صدی کے جاپان اور چین کی ہیں، جہاں لاکھوں مسیحیوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا اور اس مذہب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا۔ یہ اعداد و شمار صرف تاریخ نہیں ہے، یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ عقائد کی جنگیں کتنی صفاقانہ ہو سکتی ہیں اور نظریات کو طاقت سے کیسے دبایا جاتا ہے۔ جی، اور مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں مسیحیت کی عدم موجودگی خدا کی ناکامی نہیں بلکہ انسانی انتخاب اور ظلم کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ ایک امید افزا بات کرتا ہے۔ خدا حیرت انگیز طریقوں سے انجیل پہنچاتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ خدا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو کوئی بھی سچے دل سے سچائی کی تلاش میں ہو اس تک پیغام ضرور پہنچے۔ اور اس کے لیے وہ کچھ کہانیاں بیان کرتا ہے، بائبل سے بھی اور جدید دور سے بھی۔ ہاں، وہ بائبل سے یونس نبی کی کہانی سناتا ہے جسے نینیوا کے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا، جو اس وقت کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے، اور فلپس کی کہانی جسے خدا کا فرشتہ ایک ایتھیوپی خواجہ سرا کے پاس بھیجتا ہے جو صحرا میں صحیفے پڑھ رہا تھا۔ پھر وہ جدید دور کی مثالیں دیتا ہے، جیسے الاسکا کی ایک ویٹریس جس نے ایک گاہک کو خواب میں دیکھا اور اسے پیغام پہنچایا، یا مشرق وسطیٰ میں کئی سابق مسلمان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے خوابوں یا رویا میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا اور ایمان لے آئے۔ لیکن یہاں ایک منطقی اعتراض بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ فلسفی جیری والز کا ایک سوال پیش کیا گیا ہے۔ آج کوریا اور افریقہ میں لاکھوں مسیحی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے سینکڑوں سال پرانے آباؤں اجداد میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو ایمان لے آتا اگر اسے موقع ملتا؟ یہ ایک طاقتور سوال ہے۔ مصنف اس کا 2 طرح سے جواب دیتا ہے۔ پہلا وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں مان لینا چاہیے کہ ان علاقوں میں پہلے مسیحیت بالکل نہیں تھی، شواہد موجود ہیں۔ دوسرا اور زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ معاشرے اور ثقافتیں بدلتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خاص وقت میں ایک معاشرہ کسی پیغام کے لیے بالکل تیار نہ ہو، لیکن کچھ نسلوں بعد وہی معاشرہ اسے قبول کر لے۔ اس کی مثال وہ حضرت عیسیٰ کے اپنے آبائی شہر ناصرت سے دیتا ہے، جہاں لوگوں نے انہیں رد کر دیا تھا۔ اور شاید اس پورے باب کی سب سے طاقتور دلیل حضرت ابراہیم کی کہانی سے آتی ہے، جب وہ سدوم اور امورا کے شہروں کے لیے خدا سے سودے بازی کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک کلیدی کہانی ہے۔ ابراہیم خدا سے کہتے ہیں کہ اگر شہر میں 50 نیک لوگ ہوں تو کیا وہ اسے تباہ کرے گا؟ خدا کہتا ہے نہیں۔ ابراہیم یہ تعداد کم کرتے کرتے 10 تک لے آتے ہیں۔ خدا صرف 10 نیک لوگوں کی خاطر پورے شہر کو بچانے پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن 10 لوگ بھی نہیں ملتے۔ مصنف کے مطابق یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا دلوں کے حال جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کون توبہ کرے گا اور کون نہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے پیغام سنا اور کس نے نہیں، بلکہ یہ کہ کس کا دل سچائی کے لیے کھلا ہے۔
تو مصنف اس کہانی کو یہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ اگر ان شہروں میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں صرف ایک بھی شخص سچائی کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتا تو خدا اس تک پہنچنے کا راستہ بنا لیتا۔ یہی اس کا موقف ہے۔ وہ یرمیہ نبی کی ایک اور مثال دیتا ہے جسے خدا کہتا ہے کہ یروشلم کی گلیوں میں جا کر صرف ایک سچے اور انصاف پسند انسان کو ڈھونڈ لاؤ اور میں پورے شہر کو معاف کر دوں گا، لیکن کوئی نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اچھے نہیں تھے، بلکہ یہ کہ خدا کے معیار پر کوئی پورا نہیں اترتا تھا اور کوئی بھی سچے دل سے توبہ پر آمادہ نہیں تھا۔ آخر میں باپ ایک بہت ہی جذباتی سوال پر بات کرتا ہے، بچوں اور نجات۔ وہ بچے جو سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو ذہنی طور پر معذور ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ مصنف بتاتا ہے کہ زیادہ تر مسیحی علماء کا یہ ماننا ہے کہ ایسے تمام بچے اور ذہنی طور پر معذور افراد نجات پائیں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ کے اس قول کا حوالہ دیتا ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ لیکن پھر وہ ایک انتہائی متنازع اور پریشان کن بات کہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بات کو یقینی بنانے کے لیے انہیں قتل نہ کرنے لگیں۔ ایک منٹ، کیا مطلب مصنف واقعی یہ تجویز کر رہا ہے کہ یہ بات جان بوجھ کر بائبل میں نہیں لکھی گئی تاکہ لوگ اپنے بچوں کو مار نہ دیں؟ یہ تو انسانی فطرت کی تاریکی کے بارے میں ایک بہت ہی سنگین اور پریشان کن دعویٰ ہے۔ جی، یہ ایک انتہائی چونکا دینے والا خیال ہے۔ یہ اس باپ کے بنیادی ترک کو اس کی انتہا تک لے جاتا ہے کہ انسانی گناہگاری اتنی گہری ہے کہ لوگ جنت یقینی بنانے کے لیے اپنے بچوں کو مارنے جیسے ہولناک کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو سننے والوں کو یقینی طور پر سوچنے پر مجبور کرے گا۔ تو ان ذرائع کا اگر ہم خلاصہ کریں تو تصویر یہ بنتی ہے، انسانی فطرت اپنے اصل میں خود غرض اور گناہ آلود ہے، اور ہمارے زیادہ تر اچھے کاموں کے پیچھے ذاتی مفاد کا کوئی نہ کوئی عنصر چھپا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا سوال ہے جنہوں نے کبھی انجیل نہیں سنی، مصنف کا ترک ہے کہ خدا منصف ہے اور ہر دل کو جانتا ہے۔ اس کا پیغام مختلف طریقوں سے ان سب تک پہنچتا ہے جو اسے قبول کرنے پر آمادہ ہوں، اور جو اسے رد کرتے ہیں وہ پیغام کی عدم موجودگی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے دل کی سختی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک مکمل اور مربوط مذہبی ڈھانچہ پیش کرتا ہے جو ان مشکل سوالات کے جوابات فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو خدا کی حاکمیت اور انسان کی ذمہ داری دونوں پر بیک وقت زور دیتا ہے۔ یہ تسلی بخش ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اپنے اندر ایک منطقی تسلسل ضرور رکھتا ہے۔ یہ یقینی طور پر سوچنے کے لیے بہت کچھ فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی نیکی کے تصورات اور دوسروں کے بارے میں ہمارے فیصلوں پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ بلا شبہ، اور یہ گفتگو سننے والوں کے لیے گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ کسی بھی عقیدے کا نیکی اور انصاف کا تصور، چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی، اس کے ماننے والوں کی دنیا کو دیکھنے کے انداز اور اس میں اپنے مقام کو کس طرح تشکیل دیتا ہے۔ باب 5، جس کا عنوان ہے ابدی سزا منصفانہ کیسے ہو سکتی ہے، لکھنے والا اس باب کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور جملے سے کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ برائی کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے جہنم۔ وہ جان سٹوٹ کا حوالہ دیتا ہے جو اس تصور کو ناقابل برداشت سمجھتے تھے، لیکن ساتھ ہی خبردار بھی کرتے تھے کہ سچائی کو جانچنے کے لیے ہمارے جذبات ہمیشہ قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ اور میرے خیال میں یہ عاجزی کا نقطہ بہت اہم ہے۔ تحریر یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا انسانی نقطہ نظر وہ بہت محدود ہے۔ وہ ایک مثال دیتی ہے جو دماغ کو گھما دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ذرا شیطان اور گرے ہوئے فرشتوں کے بارے میں سوچیں۔ اگر وہ لاکھوں یا کروڑوں سالوں سے موجود ہیں تو ان کے لیے 1000 سال کی سزا کیسی ہوگی؟ شاید ویسی ہی جیسے ہمارے لیے چند منٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انسانی پیمانہ 80 یا 100 سال کی زندگی کائناتی سطح پر شاید بالکل بے معنی ہو۔
جب ہم ابدی کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے اپنی چھوٹی سی زندگی کے پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ پیمانہ ہی غلط ہو سکتا ہے نا؟ بالکل۔ اور پھر وہ جہنم کی نوعیت پر بات کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ زیادہ تر ماہرین الہیات اس بات پر متفق ہیں کہ بائبل میں جہنم کی جو تصویریں ہیں جیسے آگ، انہیں لفظی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ رابرٹ پیٹرسن کا حوالہ دیتی ہیں جو کہتے ہیں کہ آگ کو حقیقی شعلوں کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، یہ محض استعارے ہیں۔ آخر بائبل میں ہی جہنم کو مکمل تاریکی بھی کہا گیا ہے، اور آگ اور تاریکی وہ ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں جہنم کی ایک بھیانک تصویر بنی ہوئی ہے جس میں لوگ آگ میں جل رہے ہیں، یہ زیادہ تر تاریخی کہانیاں اور آرٹ سے آئی ہے؟ ہاں، اور مصنف خاص طور پر کچھ مثالوں پر تنقید کرتا ہے، جیسے دانتے کی مشہور کتاب انفرنو، جس میں لوگوں کو خون کی ندیوں میں ڈبویا جا رہا ہے، یا پھر ایک پرانے پادری فادر جان فرانز کی کہانیاں جو بچوں کو ڈرانے کے لیے ایک لڑکے کے ابلتے ہوئے دماغ کی تفصیل بیان کرتے تھے۔ لکھنے والا کہتا ہے کہ یہ سب انسانی تخیل کی پیداوار ہے اور بائبل کی اصل تصویر سے بہت مختلف ہے۔ تو پھر بائبل کی اصل تصویر کیا ہے؟ مصنف اس کے لیے لوکا 16 میں یسوع کی سنائی ہوئی امیر آدمی اور لیزر کی کہانی کا حوالہ دیتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ امیر آدمی اذیت میں تو ہے، لیکن وہ چیخ چلا نہیں رہا، وہ ہوش میں ہے، وہ بات کر رہا ہے، وہ درخواستیں کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ابراہیم سے بحث بھی کر رہا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ جہنم کی اذیت جسمانی ٹارچر سے زیادہ ایک ذہنی اور روحانی اذیت ہے۔ یہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے خدا سے مکمل اور حتمی علیحدگی کا احساس ہے۔ لیکن پھر وہی سوال واپس آتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے کیوں ہے؟ یہاں مصنف اپنی دلیل کا مرکزی نقطہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہنم کے مکین ابدی طور پر غیر تائب ہیں، یعنی وہ کبھی توبہ نہیں کرتے۔ اچھا، لیکن کیا یہ دلیل تھوڑی سی آسان نہیں لگتی؟ یعنی جہنم میں لوگ اس لیے توبہ نہیں کرتے کیونکہ وہاں روح القدس نہیں ہے، اور وہ وہاں اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی۔ یہ ایک طرح کا سرکولر استدلال نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف اس کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ انتخاب پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے مطابق زمین پر روح القدس لوگوں کو گناہ کا احساس دلاتی ہے اور انہیں توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ جہنم میں یہ بیرونی اثر موجود نہیں ہوتا، اس لیے وہاں کے لوگ اپنی بغاوت میں ہمیشہ کے لیے قائم رہتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے وہ ایک نوجوان پادری جم کی کہانی سناتا ہے۔ جم کہتا ہے کہ وہ ابدی سزا کو قبول نہیں کر سکتا۔ مصنف اس سے پوچھتا ہے، اگر تمہاری بیوی بار بار جان بوجھ کر بغیر کسی پچھتاوے کے تمہارے ساتھ بے وفائی کرے تو تم کیا کرو گے؟ جم نے تسلیم کیا کہ آخر کار وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، چاہے اسے خود کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ تو یہ مثال ابدی علیحدگی کو ایک ذاتی اور تعلقات کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش ہے۔ یہ کوئی غصے میں دی گئی سزا نہیں، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے تعلق کا منطقی نتیجہ ہے۔ بالکل، اور پھر وہ بائبل کی کتاب مکاشفہ کا حوالہ دیتی ہے، جہاں لکھا ہے کہ آخر میں بھی لوگ خدا پر لعنت بھیجیں گے لیکن توبہ نہیں کریں گے۔ یہاں رونے اور دانت پیسنے کا ذکر بھی اہم ہے۔ ایک یہودی عالم کے مطابق رونا تو غم کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن دانت پیسنا ہمیشہ شدید غصے کی علامت ہوتا ہے۔ تو یہ پچھتاوا نہیں بلکہ خدا کے خلاف نہ ختم ہونے والا غصہ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مصنف کہتا ہے کہ یہ غصہ صرف ایک مذہبی تصور نہیں ہے، وہ حقیقی دنیا سے مثالیں دیتا ہے۔ مارک ٹوین، جان سٹورٹ مل جیسے بڑے نام جنہوں نے بائبل کے خدا کو واضح طور پہ مسترد کیا۔ مل نے تو یہاں تک کہا، اگر ایسا خدا مجھے جہنم بھیجتا ہے تو ٹھیک ہے، میں جہنم جاؤں گا۔ تو مصنف کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر علیحدگی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور یہاں سے ہم اس باب کی سب سے طاقتور بصیرت تک پہنچتے ہیں، یہ خیال کہ شاید جہنم کے لوگ جنت میں رہنا چاہیں گے بھی نہیں۔ یہ ہمیں سی ایس لوئس کے مشہور قول کی طرف لاتا ہے، جہنم کے دروازے اندر سے بند ہیں۔ تو یہاں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ جہنم خدا کی بنائی ہوئی جیل نہیں، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے لوگ خود منتخب کرتے ہیں۔
لوگ وہاں اس لیے نہیں ہیں کہ خدا انہیں باہر نہیں آنے دینا چاہتا، بلکہ اس لیے کہ وہ خود جنت کے ماحول کو، جہاں ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ واہ، یہ تو پورے تصور کو الٹ دیتا ہے۔ تو باب 5 کا خلاصہ یہ ہے کہ سزا کا تعلق ابدی انتخاب سے ہے، لیکن یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں یہ انتخاب کرنے کی صلاحیت ہی کیوں دی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے اتنی تکلیف ہو سکتی ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب باب 6 میں تلاش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بالکل صحیح جگہ پر لے آیا ہے۔ باب 6، کیا آزاد مرضی اس کے قابل ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ خدا ہمیں روبوٹ کی طرح بھی تو بنا سکتا تھا جو ہمیشہ صرف اچھا کام کرتے۔ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ آزادی اس تمام اذیت کے قابل ہے؟ مصنف اس کا آغاز آزاد مرضی کی تعریف سے کرتا ہے۔ وہ فلسفر ایلن پلانٹنگا کا حوالہ دیتا ہے۔ آزاد مرضی کا مطلب ہے کہ آپ جو کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ منطق بہت سادہ ہے۔ اگر خدا ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا جو اخلاقی طور پر آزاد ہو، تو اسے لازماً انہیں برائی کرنے کی اجازت بھی دینی تھی۔ یوں سمجھیں کہ آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم آزاد ہو اور پھر اسے رسیوں سے باندھ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن خدا اپنے وجود کو اتنا واضح کیوں نہیں کر دیتا کہ کوئی برائی کرنے کی ہمت ہی نہ کرے؟ کیا بات ہے، آپ نے بالکل وہی سوال پوچھا ہے جو مصنف اٹھاتا ہے۔ وہ اسے علمی فاصلہ کہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بامانی آزاد مرضی کے لیے ضروری ہے کہ خدا کا وجود بہت زیادہ واضح نہ ہو۔ اسے ایسے سوچیں، اگر آپ کے والدین ہر وقت آپ کے کندھے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں، تو کیا آپ کا اچھا برتاؤ واقعی اچھا کہلائے گا یا یہ صرف دباؤ کا نتیجہ ہوگا؟ سی ایس لوئس نے کہا تھا کہ اگر ایمان ضرب کے پہاڑے کی طرح ہوتا تو ہمارے پاس اسے قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ مصنف اس کو سمجھانے کے لیے کچھ بہت دلچسپ مثالیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تصور کریں کہ آسمان پر ہر وقت ایک جلتی ہوئی تلوار لٹک رہی ہو جو ہر گناہگار کو فوراً 2 ٹکڑے کر دیتی ہو۔ کیا کوئی گناہ کرے گا؟ نہیں، سب وفاداری کا دکھاوا کریں گے، لیکن کیا کوئی سچا پرستار ہوگا؟ شاید نہیں۔ اور اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے بھی ہے۔ مصنف اپنی کہانی سناتا ہے کہ ایک بار اس نے لاپرواہی میں کافی کا برتن توڑا اور دوسری بار اپنا پاؤں زخمی کر لیا۔ وہ پوچھتا ہے، خدا نے مداخلت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اگر خدا ہر چھوٹی بڑی غلطی پر معجزے دکھاتا رہے تو ہمارے اعمال کے کوئی نتیجے نہیں ہوں گے اور ہم کبھی کچھ سیکھیں گے ہی نہیں، ہے نا؟ بالکل، دنیا کو قابل اعتبار اور مستقل قانونوں پر چلنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے انتخاب معنی خیز ہوں، اور پھر وہ اس اصول کو ہریکین کٹرینا جیسی بڑی آفت پر لاگو کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ نیو اورلینز شہر سطح سمندر سے نیچے بنایا گیا تھا، یہ سب جانتے تھے۔ جب طوفان آیا تو بہت سے لوگوں نے خدا کو الزام دیا، لیکن مصنف بائبل کا حوالہ دیتا ہے۔ جب کسی آدمی کی حماقت اس کا راستہ تباہ کر دیتی ہے تو اس کا دل رب کے خلاف غصہ کرتا ہے۔ یہاں تک تو بات فلسفیانہ تھی، لیکن اب مصنف ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتا ہے۔ ہاں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ گفتگو واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف آزاد مرضی کی قدر کو سمجھانے کے لیے سائنس فکشن فلموں کا استعمال کرتا ہے، اور یہ تو بالکل غیر متوقع ہے۔ وہ ڈٹرمنیٹر جیسی فلم کو اس گہرے مذہبی تصور سے کیسے جوڑتے ہیں؟ وہ اسے 3 موضوعات میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا ہے خلائی مخلوق کا خطرہ۔ فلم انویژن آف دا باڈی سنیچرز میں ایلینز انسانوں کو بے جذبات مخلوق میں بدل دیتے ہیں، لیکن فلم کا پیغام واضح ہے کہ ایسی زندگی جینے کے قابل نہیں۔ اسی طرح سٹار ٹریک کے بورگ ہیں جو سب کو ایک اجتماعی ذہن میں ضم کر دیتے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے مزاحمت بے سود ہے، لیکن ہیرو ہر قیمت پر اپنی انفرادیت کے لیے مزاحمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نکتہ یہ ہے کہ ہم ایک پرفیکٹ بے جذبات دنیا پر اپنی تکلیف دہ افراتفری سے بھری انفرادیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا تھیم کیا ہے؟ دوسرا تھیم ہے انسانی تخلیقات کا آزاد مرضی حاصل کرنا۔ اس میں بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی میں مشینیں جیسے دی ٹرمینیٹر کا اسکائی نیٹ یا دی میٹرکس کی مشینیں خود آگاہ ہو کر اپنے خالق یعنی انسانوں کے خلاف بغاوت کر دیتی ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ بائبل کی کہانی کی ہی عکاسی ہے۔ مخلوق خالق کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ اور دوسری قسم؟ دوسری قسم میں تخلیق اس لیے بغاوت کرتی ہے کیونکہ اس کا خالق غیر منصفانہ ہے۔
بلیڈ رنر میں ریپلیکنز غلامی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ایکس مشینہ میں ایک اینڈرائڈ اپنے ہی لالچی خالق کو دھوکہ دے کر فرار ہو جاتی ہے۔ ان تمام کہانیوں میں ہم بغاوت کرنے والی مخلوق کے ساتھ ہمدردی محسوس کرتے ہیں۔ اور تیسرا تھیم جو شاید سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ ہے انسانوں کا طے شدہ خوشی کو مسترد کرنا۔ فلم پلیزنٹویل میں ایک بلیک اینڈ وائٹ بالکل پرفیکٹ دنیا اس وقت رنگین اور مزیدار ہو جاتی ہے جب لوگ اصول توڑنا اور آزادانہ انتخاب کرنا شروع کرتے ہیں۔ فلم واضح طور پر افراتفری والی رنگین دنیا کو بے رنگ پرفیکشن پر ترجیح دیتی ہے۔ بالکل، اور پھر روبی سپارکس جیسی فلم ہے جس میں ایک مصنف اپنی خوابوں کی لڑکی کو لکھ کر حقیقت میں لے آتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتی ہے، لیکن جلد ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر اس لڑکی کے پاس آزاد مرضی نہیں ہے تو اس کی محبت حقیقی نہیں ہو سکتی۔ آخر میں وہ سب سے مشکل کام کرتا ہے، وہ اسے آزاد کر دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شاید اسے چھوڑ دے گی۔ یہ حیرت کی بات ہے نا کہ ہالی ووڈ کی بلاک بسٹر فلموں میں وہی بنیادی انسانی خواہش نظر آتی ہے جس کی بات ہزاروں سال پرانے مذہبی میں متون کر رہے ہیں کہ ہم روبوٹ بننے کے بجائے تکلیف دہ آزادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان تمام سائنس فکشن مثالوں کا مشترکہ دھاگا یہی ہے کہ تکلیف، غم اور افراتفری سے قطع نظر آزاد مرضی کو ہمیشہ ایک طے شدہ گھڑی کی طرح کی زندگی پر ترجیح دی جاتی ہے۔ کوئی بھی کہانی اس نتیجے پر نہیں پہنچتی کہ روبوٹ بننا بہتر ہے۔ تو اس سب کا بڑی تصویر کے لیے کیا مطلب ہے؟ مصنف اس سب کو کہاں لا کر جوڑتا ہے؟ وہ اسے تعلقات پر لا کر ختم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا ایک گولڈن ریٹریور جیسا وفادار پالتو جانور بنا سکتا تھا جو ہمیشہ اس سے محبت کرتا، لیکن وہ ایسی مخلوق چاہتا تھا جو حقیقی رشتے کے قابل ہو، اور حقیقی رشتے کے لیے آزادی ایک لازمی شرط ہے۔ یہ بات ہمیں کتاب پیدائش کے آغاز میں لے جاتی ہے، جہاں گناہ سے پہلے بھی خدا کہتا ہے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ یہ اس خالق کے بارے میں کچھ بتاتا ہے جس نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا۔ اس کی اپنی خواہش ایک حقیقی غیر جبری رشتے کی ہے۔ آزاد مرضی اس محبت کی قیمت ہے، چاہے یہ قیمت کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تحریر ان دو مشکل تصورات جہنم اور آزاد مرضی کو انتخاب کے مرکزی خیال کے ذریعے جوڑتی ہے۔ ابدی سزا ایک ابدی انتخاب کا نتیجہ ہے، اور انتخاب کی یہ صلاحیت یعنی آزاد مرضی ہی وہ چیز ہے جو حقیقی محبت اور رشتے کو ممکن بناتی ہے، بھلے ہی اس سے دنیا میں بے پناہ تکلیف پیدا ہو۔ بالکل، دلیل یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کے بغیر مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکتا، وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور ہمارے سننے والے کو سوچنے کے لیے ایک آخری خیال کے ساتھ چھوڑتے ہوئے مصنف اس حصے کا اختتام اگلے باب کے لیے ایک سوال کے ساتھ کرتا ہے جو شاید ہم سب کے ذہن میں ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ خدا ہمیں آزاد مرضی دے سکتا، پھر بھی اس سے اتنی برائی پیدا نہ ہوتی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں نہ صرف آزاد مرضی کی قدر کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، بلکہ اس کی ممکنہ حدود اور اس دنیا کی نوعیت کے بارے میں بھی جس میں خدا نے اسے کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ غور کرنے کے لیے ایک بہترین نقطہ ہے۔ سیدھا باب 7 میں چلتے ہیں۔ عنوان ہے، کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا؟ اچھا، مصنف اس عام اعتراض سے شروع کرتا ہے کہ خدا ہمیں آزاد مرضی دے کر بھی برائی کو کم تو کر ہی سکتا تھا، لیکن جب کسی سے پوچھا جائے کیسے، تو جواب ملتا ہے، میں کیا جانوں، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں۔ بالکل۔ اور مصنف کہتا ہے کہ یہ جواب کافی نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک بہتر دنیا ممکن تھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ کیسے ممکن تھی، ورنہ یہ تو صرف ہوا میں بات کرنا ہوا نا۔ صحیح۔ تو مصنف ایک ایک کر کے ان متبادل راستوں کا جائزہ لیتا ہے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا اور بڑا سوال یہ ہے، کیا خدا ہمیں ایسا نہیں بنا سکتا تھا کہ ہم ہوتے تو آزاد لیکن ہمیشہ صحیح کام کا انتخاب کرتے؟ اور یہاں سے معاملہ واقعی گہرا اور فلسفیانہ ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ اس میں کچھ پیچیدہ تصورات ہیں۔ بالکل۔ یہاں دو بڑے کیمپ ہیں۔ پہلا نظریہ ہے ڈیوائن ڈٹرمنزم، یعنی الہی جبریت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ خدا کائنات کی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہر واقعہ، آپ کا بولنا، میرا سانس لینا، سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ یعنی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں،
ہم صرف ایک اسکرپٹ پر عمل کر رہے ہیں؟ اب اسی سے جڑا ایک اور نظریہ ہے جسے کمپیٹیبلزم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں سب کچھ طے شدہ ہے، لیکن جب تک آپ وہ کام کر رہے ہوں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آزاد ہیں۔ یہ تو تھوڑا الجھا ہوا ہے۔ یعنی اگر مجھے کوئی کام کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے اور میں کرنا بھی وہی چاہتا ہوں تو میں آزاد ہوں؟ ان کے مطابق ہاں، لیکن مصنف اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ تیسرے نظریے کو مانتا ہے، یعنی انکمپیٹیبلزم، جس کا کہنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ مطلب اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو حقیقی آزادی نہیں ہو سکتی؟ بالکل۔ اسی بنیاد پر مصنف الہی جبریت کو 4 وجوہات کی بنا پر مسترد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مصنف کا پہلا دفاع کیا ہے؟ پہلی وجہ بہت سادہ ہے، یہ آزادی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا ہر عمل پہلے سے طے شدہ ہے تو آپ ایک روبوٹ سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور دوسری دلیل مقدس صحیفوں سے ہے، جیسے 1 کرنتھیوں 10:13 میں کہا گیا ہے کہ خدا آزمائش کے ساتھ بچ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ راہ انتخاب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی، تیسری وجہ جو میرے خیال میں بہت طاقتور ہے وہ یہ ہے کہ جبریت عقلیت کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر آپ جبریت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کو اس پر یقین کرنے کے لیے بھی مجبور کیا گیا تھا، نہ کہ آپ نے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ اور آپ کے مخالف کو بھی اس کے نظریے پر یقین کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا؟ بالکل۔ تو پھر بحث تو بے معنی ہو گئی نا، کوئی صحیح یا غلط نہیں، بس پروگرامنگ ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے، کیا یہی دلیل اس کے اپنے نظریے پر لاگو نہیں ہوتی؟ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ تمہیں آزاد مرضی پر یقین کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے؟ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ مصنف کا جواب یہ ہوگا کہ آزاد مرضی کا نظریہ کم از کم عقلی بحث کی اجازت تو دیتا ہے۔ اچھا، یہ مانتا ہے کہ آپ دلائل کی بنیاد پر اپنا ذہن بدل سکتے ہیں۔ جبریت میں تو ذہن بدلنے کا عمل بھی پہلے سے طے شدہ ہے۔ صحیح، اس سے دلیل کا پورا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی اور سب سے سنگین وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کو برائی کا براہ راست ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اور مصنف نے یہاں گارڈن ایچ کلارک کا جو حوالہ دیا ہے وہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ ہاں، کہ اگر کوئی شخص نشے میں دھت ہو کر اپنے خاندان کو گولی مار دیتا ہے تو یہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ ایسا کرے۔ یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جسے زیادہ تر لوگ قبول نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ تو اگر خدا ہمارے اعمال طے نہیں کرتا تو اگلا متبادل کیا ہے؟ کیا وہ ہمیں بتائے بغیر خفیہ طور پر برائی کو روک سکتا تھا؟ اور اس کے لیے مصنف نے روڈ رنر اور وائل ای کویوٹی کارٹون کی جو مثال دی ہے وہ بہترین ہے۔ جی، کہ آپ کسی کو گولی مارنے لگتے ہیں لیکن بندوق نہیں چلتی۔ آپ اسے پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ سے چپک جاتی ہے، پھر آپ کے بازو میں اینٹھن آ جاتی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی غیبی طاقت آپ کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اور جیسا کہ فلاسفر فرینک ڈرلی نے کہا، اس سے آزاد مرضی بے معنی ہو جائے گی۔ وہ تو ہے، ہم اپنے اعمال کے نتائج سے سیکھتے ہیں۔ اگر نتائج ہمیشہ اچھے ہی نکلیں، چاہے ہمارے ارادے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، تو ہم کبھی کچھ نہیں سیکھیں گے۔ ہماری آزادی ایک مذاق بن کر رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو خدا نہ تو ہمارے اعمال طے کرتا ہے، نہ ہی کارٹون کی طرح ہر برائی کو روکتا ہے۔ تو پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے، کیا وہ ہمیں کسی اور کم تکلیف دہ طریقے سے نہیں سکھا سکتا تھا؟ جیسے کوئی کتاب دے کر یا کوئی فلم دکھا کر؟ ہاں، لیکن مصنف کا جواب یہاں تھوڑا طنزیہ ہے۔ اس نے ہمیں پہلے ہی ایک کتاب دی ہے، اور لوگ اسے کتنا پڑھتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں؟ لیکن فلاسفر ایلینور سٹمپ نے ایک اور دلچسپ منظرنامہ پیش کیا، واضح خوابوں کا۔ یعنی خدا لوگوں کو خواب میں آنے والے خطرات دکھا دے، مثلاً ایسبیسٹوس کے نقصانات۔ جی، یہ تو ایک اچھا آئیڈیا لگتا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ مصنف اس کے خلاف کئی دلائل دیتا ہے۔ پہلا، اس سے الحاد یا مادیت پرستی پر یقین رکھنا ممکن ہو جائے گا۔ اچھا، کیونکہ اگر لوگوں کو باقاعدگی سے ایسے سچے خواب آنے لگیں تو خدا کا وجود ایک ثابت شدہ حقیقت بن جائے گا۔ بالکل، ایمان کا معاملہ نہیں رہے گا۔ دوسرا، لوگ اکثر وہ معلومات مسترد کر دیتے ہیں جو وہ سننا نہیں چاہتے، جیسے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھی وارننگ۔ صحیح۔ اور تیسرا، اس سے جھوٹے نبیوں اور توہم پرستی کا ایک سیلاب آ جائے گا۔ ہر کوئی اپنے خوابوں کی بنیاد پر دعوے کرنے لگے گا۔ تو مصنف کا حتمی نقطہ یہ ہے کہ تجربہ، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، گناہ کی ہولناکی سکھانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا سبق ہے جسے ہم صرف پڑھ کر نہیں سیکھ سکتے، اسے جینا پڑتا ہے۔
اور یہ ہمیں اس باب کے سب سے شدید اور آخری متبادل پر لے آتا ہے۔ شاید خدا کو ہمیں پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، کہ اگر اتنی تکلیف ناگزیر تھی تو وجود میں نہ لانا ہی بہتر تھا۔ اس پر مصنف سی ایس لوئس کا ایک بہت گہرا استدلال پیش کرتا ہے۔ لوئس کہتا ہے کہ انسانی مصائب کے ناقابل تصور مجموعے کی بات کرنا ایک منطقی غلطی ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص مصائب کے مجموعے کو نہیں جھیلتا۔ یہ تو سوچنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ مطلب جب ہم کہتے ہیں دنیا میں اتنی تکلیف ہے تو ہم ایک اجتماعی درد کا تصور کر رہے ہیں جو حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ بالکل۔ لوئس کہتا ہے کہ لاکھوں دانتوں کے درد مل کر ایک بہت بڑا دانت کا درد نہیں بناتے۔ ہر درد انفرادی ہے۔ تو یہ کہنا کہ تکلیف کی مقدار بہت زیادہ ہے بے معنی ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس پوری دلیل میں ایک بہت بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اس کائناتی تعلیم میں فیل ہو جاتے ہیں، یعنی جو جہنم جاتے ہیں؟ کیا ان کی ابدی تکلیف اس پورے نظام کو جائز قرار دیتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ مصنف اس کا جواب موت کی وادی کی مثال سے دیتا ہے۔ اچھا، فرض کریں آپ کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک بس آتی ہے جو سب کو مفت میں ساحل پر لے جانے کی پیشکش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیں کہ ڈرائیور بہت سخت ہے یا انہیں اس کی شکل پسند نہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا؟ اور باقی سب کو بھی وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ جی، مصنف کا سوال ہے۔ دوسروں کے خدا کو مسترد کرنے کی وجہ سے مجھے میرے وجود اور نجات کے موقع سے کیوں محروم کیا جائے؟ اور آخری نکتہ کہ کیا خدا کچھ بڑی برائیوں کو جیسے ہولوکاسٹ کو نہیں روک سکتا تھا؟ اس پر مصنف ایک جوابی سوال پوچھتا ہے۔ لکیر کہاں کھینچی جائے؟ کون فیصلہ کرے گا کہ کتنی برائی بہت زیادہ ہے؟ اگر ہولوکاسٹ میں 6 ملین کی بجائے 6 لاکھ اموات ہوتی تو کیا وہ قابل قبول ہوتی؟ یا 600؟ یا صرف 6؟ ہم ہولوکاسٹ جیسے واقعات سے انسانی فطرت کی پستی کی گہرائی کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ یہ ایک ہولناک سبق ہے، لیکن شاید ضروری ہے۔ اور بچوں اور جانوروں کی معصومانہ تکلیف، اس کا کیا جواز ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر بچے ناقابل فنا ہوتے، یعنی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکتا، تو یہ ایک کارٹون کی دنیا ہوتی جہاں اعمال کے کوئی حقیقی نتائج نہیں ہوتے۔ اور جانور؟ جہاں تک جانوروں کی تکلیف کا تعلق ہے، جیسے جنگل کی آگ میں ہرن کا بچہ، تو اسے روکنے کے لیے خدا کو ہر وقت لاکھوں معجزے دکھانے پڑیں گے، جس سے فطرت کے قوانین ہی بے معنی ہو جائیں گے۔ تو کائناتی سبق یہ ہے گناہ معصوموں کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ سبق صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ دیکھنے والے فرشتوں کے لیے بھی ہے۔ تو اگر مصنف کا نقطۂ نظر مان لیا جائے کہ یہ دنیا اپنی تمام تر تکالیف کے ساتھ ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے، تو اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا؟ ٹریننگ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعنی جنت میں کیا ہوگا؟ کیا وہاں بھی ہم سے غلطی کا امکان ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی ہمیں سیدھا باب 8 میں لے جاتا ہے، جس کا عنوان ہے کیا جنت میں ہمارے پاس آزاد مرضی ہوگی؟ یہ واقعی اس پوری بحث کا کلائمیکس ہے۔ جی، کیونکہ اگر جنت میں آزاد مرضی نہیں ہوگی تو زمین پر یہ سارے مشقت بیکار تھی، اور اگر ہوگی تو کیا ضمانت ہے کہ سب کچھ دوبارہ شروع نہیں ہو جائے گا؟ تو مصنف اس مخمصے سے کیسے نکلتا ہے؟ مصنف 7 تہوں پر مشتمل ایک جواب دیتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس کی آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ مطلب جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کا غرور، یہ سب جنت میں موجود نہیں ہوں گے۔ بالکل۔ دوسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ ہماری اپنی فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے پاس گناہ آلود جسمانی خواہشات نہیں ہوں گی۔ ہمیں نئے روحانی جسم ملیں گے جن میں گناہ کی طرف رغبت نہیں ہوگی۔ جی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ورغلانے والے نہیں ہوں گے۔ شیطان، اس کے فرشتے اور تمام باغی انسانوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو بیرونی طور پر گناہ کی ترغیب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صحیح۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جہنم ایک ابدی یاد دہانی ہوگی۔ یہ تھوڑا سنگین لگتا ہے۔ وہ تو ہے، یہ بغاوت کی حماقت اور اس کے خوفناک نتائج کی ایک مستقل اور بھیانک یاد دہانی کا کام کرے گی۔ ایک ایسا سبق جسے کوئی بھی دہرانا نہیں چاہے گا۔ بالکل۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں زمین پر بغاوت کی حماقت سیکھ رہے ہیں۔ یہ پوری زندگی اسی سبق کے لیے ہے۔ اور یہاں مصنف نے اپنی آنکھ میں قلم گھونپنے کی ایک عجیب مثال استعمال کی ہے۔ جی، وہ تھوڑی عجیب ہے لیکن مؤثر ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تکنیکی طور پر ممکن ہوتی ہیں لیکن اتنی بے وقوفانہ ہوتی ہیں کہ کوئی عقل مند شخص انہیں کبھی نہیں کرے گا۔ تو جنت میں گناہ کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ناقابل تصور ہو جائے گا۔ مصنف کا یہی نقطہ ہے۔
छठा नुक्ता इस तालीम को मजीद गहरा करता है और वो है रोज़े हिसाब का तजुर्बा। इसके बारे में मुसन्निफ का तसव्वुर बहुत वसी है ना? बहुत वसी। इसका कहना है कि उस दिन हर पोशीदा गुनाह, हर बुरी नीयत सबके सामने जाहिर की जाएगी। उसने तो वक्त का हिसाब भी लगाया है। हाँ, वो एक अंदाज़ा लगाता है कि अगर अरबों लोगों के आमाल का हिसाब हो तो इस पूरे अमल में 1,33,000 साल से ज़्यादा लग सकते हैं। वाह! इतने तवील अरसे तक इंसानी तारीख के हर गुनाह की तफसीलात को देखने के बाद तो वाकई गुनाह से नफरत हो जाएगी। और सातवीं और आखिरी वजह यह है कि वो इल्मी फासला ख़त्म हो जाएगा। यानी वो पर्दा जो अभी हमारे और खुदा के बीच है। जी, जन्नत में ये पर्दा हट जाएगा। हम खुदा को बराए रास्त देखेंगे। उसकी मौजूदगी की हकीकत इतनी ज़बरदस्त होगी कि बगावत का ख्याल भी नामुमकिन लगेगा। तो इन तमाम वजूहात को मिलाकर हतमी जवाब क्या बनता है? क्या जन्नत में गुनाह करना मुमकिन होगा या नहीं? मुसन्निफ के मुताबिक जवाब ये है कि ये मंतिकी तौर पर मुमकिन होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे जेपी मॉरलैंड की वो मिसाल? हाँ, कि ये मंतिकी तौर पर मुमकिन है कि हम बाहर जाकर कुत्ते का फजला खा लें, लेकिन हम में से कोई भी जो सही उल दिमाग है ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारी फितरत के खिलाफ है। बिल्कुल। इसी तरह जन्नत में हमारा किरदार, हमारा इल्म और खुदा के बारे में हमारी समझ इस कदर कामिल हो चुकी होगी कि गुनाह करना हमारे लिए इतना ही मज़ाक़ाहेज़ और नाकाबिल कबूल होगा। तो हम आज़ाद होंगे, लेकिन हम सिर्फ भलाई का इंतखाब करेंगे, क्योंकि हमने बुराई की असल हकीकत को अपनी रूह की गहराइयों तक समझ लिया होगा। तो खुलासा ये है कि मुसन्निफ के मुताबिक ये दुनिया एक ज़रूरी कायनाती स्कूल है, जहाँ आज़ाद मखलूक गुनाह की असल कीमत समझती है। जी, और आज़ादाना तौर पर खुदा का इंतखाब करना सीखती है। और ये तालीम रोज़े हिसाब पर मुकम्मल होती है, और जन्नत इसका नतीजा है, एक ऐसी जगह जहाँ आज़ाद मर्जी तो है, लेकिन गुनाह की ख्वाहिश हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल। ये नुक्ता नज़र तकलीफ को बेमायनी नहीं समझता, बल्कि इसे एक ज़रूरी अमल का हिस्सा करार देता है, जिसका एक अबदी और अजीम मकसद है। ये एक कादर मुतलक, मोहब्बत करने वाले खुदा के तसव्वुर को तकलीफ और बुराई की हकीकत से हामाहंग करने की एक जामिया कोशिश है। वो तो है। आखिर में सामीन के लिए एक सोच छोड़े जाते हैं। ये ज़राए दलील देते हैं कि हमारी तकलीफ यहाँ एक तालीम का हिस्सा है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका हमारी जिम्मेदारी के बारे में क्या मतलब है? यानी ना सिर्फ अपनी तालीम को बर्दाश्त करना, बल्कि दूसरों को उनकी तालीम में मदद देना, खास तौर पर जब उनके असबाक नाकाबिले बर्दाश्त हद तक सख्त लगें। बाबनो, क्या अबदियत बोरिंग होगी? ये सवाल ही सब कुछ है ना? मुसन्निफ अपनी बात यहीं से शुरू करती हैं। उनका कहना है कि जब भी हम दुख और तकलीफ के मसले पर बात करते हैं तो ज्यादातर जो मजहबी वजाहतें हैं, थियोडिसीज जिन्हें कहते हैं, थियोडिसीज, सही, वो एक बहुत बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर देती हैं, और वो है अबदियत की। उसके बगैर कोई भी जवाब अधूरा लगता है। यानी ये ऐसा है कि आप एक फिल्म का सिर्फ दरमियानी तकलीफ दे हिस्सा देखकर कहें कि फिल्म ही बेकार है, बगैर ये जाने कि उसका इख्तिताम कितना शानदार होने वाला है। क्या खूब मिसाल दी है आपने। और मुसन्निफ यहाँ C.S. लुइस का हवाला देती हैं, जो कहते थे कि किताब मुक़द्दस और तमाम मजहबी रिवायात हमेशा ज़मीन की तकालीफ का मुवाजना जन्नत की अजीम खुशियों से करती हैं। तो इस बाब में मुसन्निफ ने उन गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की है जो जन्नत को एक बोरिंग जगह के तौर पर पेश करती हैं। ठीक है, तो आइए उन अफसानों को एक एक करके तोड़ते हैं। पहला अफसाना जो मुसन्निफ पेश करती हैं वो ये है, जन्नत एक तन्हा जगह होगी, हम वहाँ किसी को पहचानेंगे भी नहीं। ये खौफ तो बहुत से लोगों को होगा कि वो अपने प्यारों से हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। जी, और ये ख्याल इस तसव्वुर से आता है कि जन्नत में सिर्फ खुदा की इबादत होगी और इंसानी रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। लेकिन मुसन्निफ कहती हैं कि ये बाइबल की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। वो यशाया 55.17 की आयत का जिक्र करती हैं, जहां लिखा है, पहली चीजें याद ना रहेंगी। अच्छा, लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि हम अपने रिश्ते, अपने प्यारों को भूल जाएंगे। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? मतलब इसका असल सियाको सबा क्या कहता है?
یہی تو اصل نقطہ ہے۔ مصنف وضاحت کرتی ہیں کہ سیاق و سباق کے مطابق پہلی چیزیں سے مراد پرانی گناہ آلود زمین اور آسمان ہے، نہ کہ ہمارے پیارے۔ در حقیقت یہاں مراد ہماری تکلیفیں ہیں، ہمارے گناہ، ہماری ناکامیاں ہیں۔ وہ چیزیں مٹا دی جائیں گی، نہ کہ وہ محبت بھرے رشتے جو ہماری زندگی کا حصہ تھے۔ بائبل میں تو ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے لوگوں میں جا ملے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تعلقات قائم رہتے ہیں۔ یہ تو بہت تسلی بخش بات ہے، لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو مصنف کے دوسرے افسانے کی بنیاد ہے۔ جنت تکلیف دہ ہوگی کیونکہ وہاں بہت سی تکلیف دہ یادیں ہوں گی۔ اگر ہمیں سب کچھ یاد رہے گا تو کیا ماضی کے دکھ، شرمندگیاں اور ناانصافیاں ہماری خوشی کو خراب نہیں کریں گی؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ مصنف اس کے دو حصے کرتی ہیں۔ پہلا، گناہ اور شرمندگی۔ اس کے لیے ان کا جواب سیدھا ہے کہ یسوع کی قربانی کا مقصد ہی ان گناہوں کو دھونا تھا۔ معافی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کا داغ باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ زیادہ پیچیدہ ہے، یعنی تکالیف اور دکھوں کی یادیں۔ اس پر مصنف اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتی ہیں۔ انہیں ہڈیوں کا کینسر تھا، جو ایک انتہائی تکلیف دہ تجربہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آج جب وہ اس درد کو یاد کرتی ہیں تو انہیں وہ جسمانی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس یاد کو ایک استاد کے طور پر دیکھتی ہیں جس نے انہیں بہت کچھ سکھایا۔ یعنی یاد تو باقی رہے گی لیکن اس کا زہر نکل جائے گا۔ یہ رومیو 8:28 کی طرح ہے کہ خدا ہر چیز کو ہماری بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بالکل، وہ زخم ایک نشان بن کر رہ جائے گا جو شکست کی نہیں بلکہ فتح کی کہانی سنائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جنت تنہا نہیں ہوگی اور نہ ہی تکلیف دہ، لیکن وہاں لوگ کیسے ہوں گے؟ یہاں مصنف مارک ٹوین کا مشہور طنزیہ جملہ نقل کرتی ہیں جو تیسرا افسانہ ہے۔ جنت بیزار کن لوگوں سے بھری ہوگی۔ ٹوین نے کہا تھا، موسم کے لیے جنت کا انتخاب کریں اور صحبت کے لیے جہنم کا۔ جی، یہ ایک کلاسک اعتراض ہے، لیکن مصنف اس کا جواب بہت خوبصورتی سے دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بائبل میں جنت کے جو ہیرو ہیں وہ زمین پر کوئی فرشتے نہیں تھے۔ موسیٰ ایک قاتل تھے، داؤد نے زنا کیا تھا، راہاب ایک طوائف تھیں۔ لیکن ان سب میں ایک بات مشترک تھی، انہوں نے توبہ کی اور وہ بدل گئے۔ یسوع کو بھی تو مذہبی رہنما پیٹو اور شرابی کہتے تھے کیونکہ وہ گنہگاروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یعنی یہ خیال کہ جنت صرف اچھے اور بورنگ لوگوں سے بھری ہوگی غلط ہے، بلکہ وہ ایسے لوگوں سے بھری ہوگی جو ٹوٹے ہوئے تھے اور پھر جوڑے گئے۔ لیکن کیا اس تبدیلی میں ان کی شخصیت ختم نہیں ہو جائے گی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف یہاں پھر سی ایس لیوز کا حوالہ دیتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ خدا ہماری شخصیت کو مٹاتا نہیں بلکہ اسے مکمل کرتا ہے۔ آج کا سب سے بیزار کن شخص بھی جلال پا کر ایک ایسی شاندار مخلوق بن سکتا ہے جس سے ملنا ہمارے لیے اعزاز ہوگا۔ تبدیلی کا مطلب یکسانیت نہیں بلکہ تکمیل ہے۔ واہ، اچھا، تو لوگ بھی دلچسپ ہوں گے، لیکن یہ سب ہوگا کہاں؟ ہمارے ذہن میں تو چوتھے افسانے والی تصویر آتی ہے، جنت بے رنگ ہوگی، ہر چیز سفید، سفید بادل، سفید لباس۔ اور مصنف کہتی ہیں کہ یہ تصویر بائبل سے زیادہ ہالی ووڈ کی دین ہے۔ حقیقت میں بائبل میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ تو رنگوں کا ایک دھماکہ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں خدا کے تخت کو یشب یعنی ہرے رنگ اور عقیق یعنی سرخ رنگ جیسا بتایا گیا ہے۔ اچھا، اور نئے یروشلم کی بنیادوں کو تو ہر قسم کے قیمتی پتھروں، نیلم، یاقوت، زمرد سے سجا ہوا بیان کیا گیا ہے۔ مصنف اسے جوہر کے رنگ کہتی ہیں، ایسے گہرے، خالص اور زندہ رنگ جن کا ہم شاید تصور بھی نہ کر سکیں۔ یہ تو بالکل ہی مختلف تصویر ہے، اور یہ مجھے 5ویں افسانے کی طرف لے جاتی ہے۔ جنت میں احساسات کم ہوں گے، کوئی ذائقہ، لمس یا بو نہیں، جیسے فلم سٹی آف اینجلز میں تھا، جہاں فرشتہ انسانی احساسات کو محسوس کرنے کے لیے اپنی ابدیت چھوڑ دیتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت رومانوی خیال ہے، لیکن بائبل کے مطابق بالکل غلط ہے۔ فلپیوں 3:21 میں لکھا ہے کہ یسوع ہمارے فانی جسموں کو اپنے جلالی جسم کی طرح تبدیل کر دیں گے۔ اور یسوع نے جی اٹھنے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کھایا، پیا اور لوگوں نے انہیں چھوا۔ صحیح۔
جنت کو بار بار ایک عظیم شادی کی ضیافت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ضیافت تو تمام حواس کا جشن ہوتی ہے۔ وہاں احساسات کم نہیں بلکہ شاید کہیں زیادہ تیز اور مکمل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو جنت رنگین بھی ہے اور حواس سے بھرپور بھی ہے، لیکن وہاں ہوگا کون کون؟ چھٹا افسانہ کہتا ہے جنت میں کوئی تنوع نہیں ہوگا، صرف پروں والے فرشتے ہار بجا رہے ہوں گے۔ یہ کارٹون والی تصویر، مصنف اس کے جواب میں بائبل سے کچھ ایسی مخلوقات کا ذکر کرتی ہیں جو ہمارے تصور سے باہر ہے۔ 4 جانداروں کا ذکر ہے جن کے 6 پر ہیں، ہر طرف آنکھیں ہیں، اور ان کے چہرے شیر، بچھڑے، انسان اور عقاب جیسے ہیں۔ یہ تو بہت عجیب ہے نا؟ مصنف کہتی ہیں کہ ہماری دنیا میں ان کے موازنے کے لیے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک جھلک ہے اس ناقابل یقین تنوع کی جو وہاں ہو سکتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے، لیکن اب آتے ہیں سب سے بڑے اعتراض پر۔ 7واں اور آخری افسانہ، جنت تھکا دینے والی ہوگی، ہم ہمیشہ صرف گاتے ہی رہیں گے، یہ خیال ہی تھکا دیتا ہے۔ بالکل، اور مصنف اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے مکاشفہ 4:8 کی آیت کی وضاحت کرتی ہیں، جہاں لکھا ہے کہ وہ جاندار دن رات حمد کرتے ہیں اور کبھی نہیں رکتے۔ مصنف کہتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روبوٹ کی طرح ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں، یہ ایک محاورہ ہے۔ اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں میں ہر وقت کام کرتا ہوں۔ بالکل، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم سوتے یا کھاتے بھی نہیں۔ مصنف مثال دیتی ہیں کہ وہی مخلوق دوسرے کام بھی کرتی نظر آتی ہے، جیسے حکم دینا یا خدا کے غضب کے پیالے تقسیم کرنا۔ اور یہاں CS لوئس کی ایک اور شاندار بات ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ تعریف یعنی پریز خوشی کا فطری نتیجہ ہے۔ جب آپ کوئی خوبصورت غروب آفتاب دیکھتے ہیں تو آپ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں، واہ کیا بات ہے، یہ تعریف ہے۔ جنت میں حمد و ثنا کوئی کام نہیں ہوگا، بلکہ وہ خدا کی خوبصورتی پر ہمارا فطری، بے اختیار اور خوشی سے بھرپور رد عمل ہوگا۔ تو ہم نے پاپ کلچر کے ان تمام افسانوں کو تو رد کر دیا، لیکن اب مصنف ایک زیادہ سنجیدہ فلسفیانہ اعتراض کی طرف آتی ہیں۔ وہ برنارڈ ولیمز اور میکروپولس کیس کا ذکر کرتی ہیں۔ جی، یہ ایک بہت گہرا اعتراض ہے۔ فلسفر برنارڈ ولیمز کا کہنا تھا کہ لامتانی زندگی چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، آخر کار لازمی طور پر بورنگ اور بے معنی ہو جائے گی۔ ان کے مطابق یہ موت سے بھی بدتر برائی ہوگی۔ اور اس کی مثال وہ ایلینا میکروپولس کی کہانی ہے۔ جی، ایک عورت جو 337 سال زندہ رہنے کے بعد زندگی سے اتنے بیزار ہو جاتی ہے کہ وہ مرنے کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ تو ایک بہت طاقتور دلیل ہے۔ اس کا مصنف کیا جواب دیتی ہیں؟ مصنف کہتی ہیں کہ اس اعتراض کی بنیاد میں ایک غلط فہمی ہے۔ شک کرنے والے یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ ابدیت میں بالکل ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں جیسے وہ ابھی ہیں۔ ان کا اصل مسئلہ ابدیت کی لمبائی سے نہیں بلکہ اس کے مواد سے ہے۔ وہ خدا کی عبادت نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی ایسے شخص میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں جو خدا کے ساتھ ابدیت سے لطف اندوز ہو سکے۔ تو اس کے کیا جوابات ہیں؟ مصنف اس کے 3 جواب دیتی ہیں۔ پہلا، ہماری زندگی میں بہت سی خوشیاں ہیں جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، جیسے اپنے جیون ساتھی سے محبت کرنا۔ دوسرا، اصل مسئلہ ان شک کرنے والوں کے اندر ہے، کیونکہ خدا کے بغیر یہ دنیا کبھی بھی حتمی اطمینان نہیں دے سکتی۔ جیسا کہ آگسٹین نے کہا تھا، ہمارے دل بے چین رہتے ہیں جب تک وہ تجھ میں آرام نہ پائیں۔ اور تیسرا جواب؟ فعال اور بامقصد زندگی ہوگی۔ واہ، یہ تو جنت کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ تو اگر جنت اتنی متحرک اور شاندار جگہ ہے تو اس کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہی سوال ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ باب 10، ابدیت کا ہماری موجودہ تکلیف سے کیا تعلق ہے؟ بالکل، اب مصنف ان تمام تصورات کو اکٹھا کر کے ہماری زمینی حقیقت پر لاگو کرتی ہیں۔ وہ افسیوں میں پولس کی دعا سے شروع کرتی ہیں جو خدا سے حکمت مانگتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہماری امید کتنی عظیم ہے۔ مصنف کہتی ہیں کہ جنت ہماری تکلیف کو 2 طریقوں سے بے وقت بنا دے گی، مقدار یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے اور معیار یعنی کوالٹی کے لحاظ سے۔ آئیے پہلے مقدار کی بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے سب کچھ حاصل کرنا، یہ سننے میں بہت بڑا لگتا ہے۔ بادشاہی دینا چاہتا ہے،
ہم صرف مہمان نہیں بلکہ وارث ہیں۔ اس تصور کو سمجھانے کے لیے مصنف ایک ذہن گھما دینے والی مثال دیتی ہیں۔ جی؟ فرض کریں کہ ایک ٹائم لائن زمین سے چاند تک پھیلی ہوئی ہے اور یہ 1 سال کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی 1 کے بعد 330 صفر۔ اتنی لمبی ٹائم لائن پر ہماری 1000 سال کی زندگی بھی ایک نظر نہ آنے والے نقطے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر وہی ٹائم لائن ابدیت کی نمائندگی کرے تو وہ 1 سال کی زندگی بھی اس پر ایک نقطہ ہی ہوگی۔ اس تناظر میں ہماری 70 یا 80 سال کی ہلکی اور لمحاتی مصیبت ابدی جلال کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کچھ نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ یہ اس کی مقدار ہے جو ہر تکلیف کو بونا بنا دیتی ہے۔ یہ مثال واقعی ہماری روزمرہ کی پریشانیوں کو بہت چھوٹا دکھاتی ہے، لیکن مقدار ہی سب کچھ نہیں، معیار کا کیا؟ یعنی خدا اور ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا۔ کیا ایک کامل ہستی کے ساتھ رہنا تھوڑا سرد اور غیر دلچسپ نہیں ہوگا؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ مصنف اس کی تردید کے لیے یسوع کی زمینی زندگی کی مثال دیتی ہیں۔ وہ کامل تھے، لیکن وہ سرد یا بورنگ بالکل نہیں تھے۔ ان کا پہلا معجزہ ایک شادی کی تقریب میں پانی کو شراب میں بدلنا تھا، خوشی منانے کے لیے۔ صحیح۔ وہ بچوں کو گلے لگاتے تھے، گنہگاروں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اپنے دوست کی موت پر روتے تھے۔ وہ زندگی سے بھرپور تھے۔ جنت کو بار بار شادی کی ضیافت کہا گیا ہے، جو جشن، میوزک اور خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ اور تعلقات کا معیار کیسا ہوگا؟ مصنف کہتی ہیں کہ وہاں تعلقات کی گہرائی بھی ناقابل تصور ہوگی۔ بائبل میں سب سے گہرے انسانی رشتے، شادی کی مثال استعمال کی گئی ہے۔ کلیسیا کو مسیحی کی دلہن کہا گیا ہے۔ یہ روحانی اور جذباتی اتحاد کی حتمی مثال ہے، جہاں کوئی تنہائی، کوئی غلط فہمی یا خوف نہیں ہوگا۔ یہ سب سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اور یہی مصنف کا آخری نقطہ ہے۔ وہ C.S. لوئس کی ایک بہت ہی خوبصورت کہانی سناتی ہیں۔ ایک لڑکا ہے جو ایک تاریک قید خانے میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑا۔ اس کی ماں اسے باہر کی دنیا کے بارے میں بتانے کے لیے پینسل سے کاغذ پر تصویریں بناتی ہے، پہاڑ، دریا، درخت۔ لڑکا ماں کی بات مانتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل دنیا بھی سرمئی اور کالی لکیروں سے ہی بنی ہے۔ وہ رنگ، گہرائی اور حرکت کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی یہاں محسوس کرتے ہیں، محبت، خوشی، خوبصورتی، وہ اصل چیز کا صرف ایک خاکہ ہے، ایک پینسل ڈرائنگ۔ بالکل۔ ہماری زمینی زندگی ان پینسل کی لکیروں کی طرح ہے۔ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اصل رنگین سہجہتی حقیقت کیا ہوگی۔ ہم جنت میں کم انسان نہیں بنیں گے، بلکہ زیادہ بنیں گے۔ مصنف آخر میں اپنی ذاتی امیدوں کا ذکر کرتی ہیں، بغیر جرم کی جینا، دوستوں کے ساتھ ایسی ضیافتیں جو کبھی ختم نہ ہوں، ایک نئی زمین جہاں شیر اور ریچھ دوست ہوں گے، اور زندگی کے درخت کا پھل چکھنا۔ تو اس ساری گفتگو کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک بے رنگ اور بورنگ جنت کے خیال سے سفر شروع کیا اور ایک ایسی رنگین، بامقصد اور متحرک حقیقت تک پہنچے جس کا ہم ٹھیک سے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ابدیت کا یہ نیا، بہتر تصور ہماری آج کی تکالیف کو ایک بالکل نیا زاویہ دیتا ہے۔ یہ تکلیف کو مٹا نہیں دیتا، لیکن اسے ایک بہت وسیع ابدی کینوس پر رکھ دیتا ہے، جس سے اس کا وزن اور اس کا ڈنک بہت کم محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہمیں امید دیتا ہے کہ کہانی کا اختتام خوبصورت ہے۔ اور میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ مصنف کتاب کے آخر میں حیرت سے پوچھتی ہیں، زندگی کا ذائقہ کیسا ہوگا اگر یہ دنیا اپنی تمام تر خوبصورتی اور خوشی کے باوجود صرف ایک پینسل ڈرائنگ ہے؟ تو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل حقیقت میں کون سے ایسے حواس، کون سے ایسے تجربات یا کون سی ایسی خوشیاں موجود ہو سکتی ہیں جن کے لیے ہمارے پاس ابھی الفاظ تک نہیں ہیں۔ باب 11، جس کا عنوان ہے ہماری تکالیف کا ہماری ابدی زندگی کے مقصد سے کیا تعلق ہے، یہ ابتدائی عیسائیوں کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ناقابل تصور اذیتوں کا سامنا تھا۔ انہیں بھوکے شیروں کے سامنے پھینکا جاتا، صلیب پر لٹکایا جاتا، اور کچھ کو تو رات میں روشنی کے لیے انسانی مشالوں کے طور پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا ثبوت صرف مذہبی کتابوں میں نہیں ملتا. ہمارے پاس ایک غیر جانبدار تاریخی دستاویز بھی ہے. تقریباً 112 عیسوی میں گورنر پلینی کا شہنشاہ ٹریجن کو لکھا گیا خط. یہ ایک سرکاری رپورٹ ہے جس میں وہ حیرانی سے بتاتا ہے کہ یہ لوگ مرنے کو تیار ہیں لیکن اپنے ایمان سے پھرنے کو تیار نہیں. وہ لکھتا ہے کہ اس نے سچائی جاننے کے لیے 2 خادماؤں کو اذیت تک دی لیکن وہ ثابت قدم رہیں. یہ سمجھنا بہت مشکل ہے. مطلب کوئی شخص خود کو مشعل کی طرح جلائے جانے پر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف جنت میں جانے کی امید تھی یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور محرک تھا؟ کتاب کا استدلال ہے کہ یہ صرف جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے سے کہیں زیادہ گہری بات تھی. ان کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات تھی. ان کا عقیدہ تھا کہ اس دنیا میں مسیح کے لیے تکلیف اٹھانا انہیں آنے والی دنیا میں اس کے ساتھ حکمرانی کرنے کا اہل بنائے گا. پولس رسول نے تیموتھیوس کو لکھا تھا، اگر ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی، اگر ہم برداشت کریں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. یہ جملہ ابتدائی کلیسیا میں ایک نعرے کی طرح تھا، ایک وعدہ جسے وہ ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتے تھے. اچھا، یعنی بادشاہی کرنا یا حکمرانی کرنا ہی اصل انعام تھا. کتاب میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک کھیل کی مثال دی گئی ہے، پہاڑی کا بادشاہ. اس کھیل میں جیتنے کے لیے 2 کام کرنے ہوتے ہیں. پہلے تو پہاڑی پر موجود بادشاہ کو ہرا کر اس کی جگہ لینی ہوتی ہے، جسے کتاب فتح کہتی ہے، اور پھر اپنی جگہ پر قائم رہنا ہوتا ہے اور دوسروں کو خود کو ہرانے سے روکنا ہوتا ہے، جسے برداشت کہا گیا ہے. یہ ایک بہترین مثال ہے، پہلے فتح اور پھر ثابت قدمی. اسی تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے کتاب ہمیں کہانی کے بالکل آغاز میں لے جاتی ہے، جب انسانیت کو بنایا گیا تھا. بائبل کی پہلی کتاب پیدائش کے پہلے ہی باب میں خدا کہتا ہے ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، اور پھر فوراً حکم دیتا ہے اور وہ زمین پر حکومت کریں. یہ بات واقعی حیران کن ہے. یعنی حکمرانی کرنا کوئی بعد میں حاصل کی گئی صفت نہیں، بلکہ کتاب کے مطابق یہ ہماری تخلیق کے ڈیزائن کا حصہ ہے. کائنات کا حاکم اعلیٰ انسان کو اپنی شبیہ پر بنا کر اسے حکمرانی کی ذمہ داری سونپ رہا ہے. ڈالس ویلٹ کا ایک قول کتاب میں نقل کیا گیا ہے کہ یہ ہم میں خدا کی شبیہ کا مرکز ہے. جی، اور آدم اور حوا کو یہی کرنا تھا. زمین کو فتح کرنا تھا، یعنی اس پر قابو پانا تھا، اور پھر برداشت کرنا تھا، یعنی ثابت قدم رہنا تھا. لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی آزمائش بھی برداشت نہ کر سکے. انہوں نے نافرمانی کی، اور اسی ایک لمحے میں انسانیت نے حکمرانی کا وہ اختیار کھو دیا جو اسے وراثت میں ملا تھا. اور یہیں سے کہانی کا رخ مکمل طور پر بدل جاتا ہے. حکمرانی انسان کے ہاتھ سے نکل کر شیطان کے ہاتھ میں چلی گئی. کتاب کہتی ہے کہ جب آدم اور حوا نے نافرمانی کی تو شیطان نے گویا انسانی نسل کو فتح کر لیا. اب حاکم وہ بن گیا. بالکل. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب صدیوں بعد خدا نے نوح کے خاندان کو زمین پر دوبارہ پھیلنے کا حکم دیا تو اس نے انہیں حکمرانی کرنے کو نہیں کہا، کیونکہ وہ اختیار اب انسان کے پاس تھا ہی نہیں. یہ اختیار اتنا حقیقی تھا کہ جب شیطان نے یسوع کو آزمائش کے دوران دنیا کی تمام بادشاہتیں دکھائیں اور کہا یہ سب اختیار مجھے دیا گیا ہے اور میں جسے چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، تو یسوع نے اس کے دعوے کی تردید نہیں کی. اچھا، تو کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ شیطان کوئی سینگوں والا کردار ہے جو ہر کونے میں چھپا بیٹھا ہے، بلکہ اس دنیا کا حاکم سے مراد ایک ایسا نظام، ایک ایسا عالمی کلچر ہے جو خود غرضی، لالچ اور خدا سے دوری پر مبنی ہے. کیا آپ اس تصور کی مزید وضاحت کر سکتی ہیں؟ بالکل. کتاب کے مطابق یہ ایک دائرہ یا اسفیئر آف انفلوئنس ہے. جب لوگ اس نظام کے تحت جیتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر اس کی اقدار اپنا لیتے ہیں. اسی لیے پولیس اسے ایک پھندا کہتا ہے جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. جان رسول تو یہاں تک لکھتا ہے کہ پوری دنیا شریر کے قابو میں ہے. اس نظریے کے مطابق ہم سب اسی نظام میں پیدا ہوئے، حکمرانی کرنے کے بجائے اس کے غلام تھے. تو ایک طرف انسانیت کی حکمرانی کھو جانے کی یہ تاریک تصویر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کتاب کا پیغام مایوسی پر ختم نہیں ہوتا. یہیں پر کہانی کا سب سے بڑا موڑ آتا ہے، یعنی اس مسئلے کا حل جو مسیح کی فتح کی صورت میں سامنے آتا ہے.
کتاب کہتی ہے کہ یسوع نے شیطان کو شکست دی، لیکن کیسے؟ اور یہی اس کتاب کا سب سے حیران کن نقطہ ہے۔ یسوع نے شیطان کو کسی آسمانی جنگ میں طاقت کے مظاہرے سے نہیں ہرایا۔ عبرانیوں کی کتاب کہتی ہے کہ اس نے اپنی موت کے ذریعے اسے تباہ کر دیا، جس کے پاس موت کا اختیار تھا، یعنی شیطان۔ اس نے تکلیف سے بھاگ کر نہیں، بلکہ اسے گلے لگا کر فتح حاصل کی۔ یعنی اس نے ظاہری دنیا میں شکست قبول کی تاکہ روحانی دنیا میں فتح حاصل کر سکے۔ یہ ہماری روزمرہ کی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ واقعی ہماری دنیاوی منطق کو الٹ دیتا ہے۔ ہم طاقت کو غلبے اور کنٹرول سے جوڑتے ہیں، لیکن کتاب کا مرکزی خیال یہی تضاد ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایک منظر ہے جہاں ایک فرشتہ رو رہا ہے کہ کوئی بھی آسمانی تومہ کھولنے کے لائق نہیں۔ پھر ایک بزرگ کہتا ہے، مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا شیر ببر غالب آیا ہے۔ شیر ببر، یعنی طاقت اور بادشاہی کی علامت۔ بالکل۔ لیکن اگلے ہی لمحے جب دیکھنے والا اس غالب آنے والے شیر ببر کو دیکھتا ہے تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ ایک ذبح شدہ میمنا، ایک کمزور قربان کیا گیا جانور۔ کتاب کا ترک یہ ہے کہ یسوع عین اسی لمحے غالب آیا جب اسے ذبح کیا جا رہا تھا۔ اس کی توہین، اس کی تکلیف، اس کی موت، یہی اس کی فتح کا ہتھیار تھے۔ اسی عمل سے اس نے شیطان کی حکمرانی کو توڑا۔ تو اگر یسوع نے اس طرح فتح حاصل کی تو کتاب کے مطابق اب ہماری باری ہے۔ اب ہمیں شیطان، اس کے نظام اور دنیا پر فتح پانا ہے۔ پولس کہتا ہے کہ ہماری کشتی یا لڑائی انسانوں سے نہیں بلکہ تاریکی کی دنیا کی روحانی طاقتوں سے ہے۔ یہ کوئی دور دراز کی جنگ نہیں بلکہ ایک قریبی ذاتی لڑائی ہے جس کے لیے ثابت قدمی یعنی برداشت کی ضرورت ہے۔ اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ کتاب کے مطابق فتح کا مطلب دنیاوی کامیابی، دولت یا شہرت ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے برائی پر غالب آنا، چاہے وہ ہمارے اپنے اندر کی برائی ہو یا باہر کی۔ یہ جنگیں دفتروں میں، گھروں میں اور ہمارے اپنے ذہنوں میں لڑی جاتی ہیں، اور ہم بھی یسوع کی طرح ہی فتح پاتے ہیں، ظاہری کمزوری یا تکلیف کو برداشت کر کے۔ رومیو 8 میں ایک آیت ہے جو اس خیال کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ ہم ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند سمجھے گئے۔ نہیں، ان سب باتوں میں ہم اس کے وسیلہ سے جو ہم سے محبت کرتا ہے فتح سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہ وہی تضاد ہے، ذبح ہونے والی بھیڑیں جو فاتح سے بڑھ کر ہیں۔ مصنف اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک بہت ہی ذاتی اور تکلیف دہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ جی، وہ بتاتا ہے کہ 2002 میں اسے کمر میں شدید درد شروع ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا۔ مہینوں کی تشخیص کے بعد ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک رسولی ہے اور اسے کینسر کی ایک بہت ہی جارحانہ قسم ملٹیپل مائلوما ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو کسی کی بھی دنیا ہلا کر رکھ دے۔ بالکل، لیکن اس لمحے جو ہوا وہ غیر معمولی تھا۔ مصنف لکھتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی تو اس نے اور اس کی بیوی میں ایک دوسرے کو دیکھا اور آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے دعا میں خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ وہ لکھتا ہے، اس لمحے میں جانتا تھا کہ ہم نے آسمانی حلقوں میں شیطان کو شکست دے دی ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ تکلیف کے عین درمیان شکر گزاری کرنا، یہ کہنا آسان ہے لیکن عملی طور پر کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ کیا کتاب اس نفسیاتی یا روحانی کیفیت کے بارے میں مزید بتاتی ہے کہ یہ فتح کا احساس آتا کہاں سے ہے؟ مصنف اس پر زور دیتا ہے کہ یہ کوئی مصنوعی خوشی نہیں تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ آنسو بھی بہہ رہے تھے اور درد بھی اپنی جگہ موجود تھا، لیکن شکر گزاری نے پرسپیکٹو بدل دیا۔ اس نے صورتحال کو شیطان کی جیت کے طور پر دیکھنے کے بجائے خدا کے منصوبے کا حصہ سمجھنے میں مدد دی۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ تکلیف کے باوجود خدا اب بھی قابو میں ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے وہ آسمانی حلقوں میں فتح کہتا ہے۔ اس نے برائی کو اچھائی سے شکست دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانی فتح کا جسمانی طاقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کتاب میں ایک بہت طاقتور جملہ ہے کہ ایک معذور شخص جو روزانہ اپنے غصے اور مایوسی کے خیالات پر قابو پانے کی جد و جہد کرتا ہے، وہ شاید ایک صحت مند فوجی سے بھی بڑی جنگ جیت رہا ہو۔ سب سے بڑی جنگ اپنے ذہن پر حکمرانی کرنا ہے۔ جی، اور یہ جد و جہد اور یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی فتوحات بے مقصد نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے ابدی مقصد کے لیے تیار کر رہی ہیں۔
اور وہ مقصد ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکمرانی کرنا۔ بائبل کی آخری کتاب مکاشفہ کے آخری باب میں لکھا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ بادشاہی کریں گے۔ یہ کوئی استعارہ نہیں بلکہ ایک ٹھوس وعدہ ہے۔ یسوع نے خود کہا، جو غالب آئے گا میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھنے دوں گا، جس طرح میں بھی غالب آیا اور اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ تو یہاں ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ہم کس چیز پر حکمرانی کریں گے؟ کتاب اس پر غور کرتے ہوئے 3 ممکنہ شعبے بتاتی ہے۔ پہلا تو واضح ہے، مخلوقات پر اختیار، بالکل ویسے ہی جیسے آدم اور حوا کو دیا گیا تھا۔ ہم آج جس طرح اپنے پالتو جانوروں پر محبت اور ذمہ داری سے حکومت کرتے ہیں، یہ شاید اسی کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ دوسرا نقطہ تو بہت ہی چونکا دینے والا ہے، فرشتوں کا انصاف کرنا۔ 1 کرنتھیوں 6:3 میں پولس لکھتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ عام طور پر تو ہم فرشتوں کو خود سے کہیں بڑھتر اور پاک ہستیاں سمجھتے ہیں۔ کتاب اس غیر معمولی دعوے کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ یہی اس کتاب کا ایک کلیدی نقطہ ہے۔ مصنف کا ترک یہ ہے کہ انسانی تجربہ، خاص طور پر کمزوری، شک اور تکلیف کے باوجود ایمان لانے کا تجربہ، ہمیں ایک ایسی اخلاقی اور روحانی گہرائی عطا کرتا ہے جو شاید ان فرشتوں کے پاس بھی نہیں جنہوں نے خدا کو روبرو دیکھا لیکن پھر بھی بغاوت کی۔ اس نظریے کے مطابق ہماری جدوجہد ہمیں ایک ایسی بصیرت دیتی ہے جو انصاف کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسرا شعبہ جو شاید سب سے زیادہ ٹھوس ہے، وہ ہے شہروں پر حکمرانی۔ لوکا 19 میں یسوع ایک تمثیل میں کہتا ہے کہ جو خادم تھوڑی چیزوں میں وفادار رہا اسے 10 شہروں کا اختیار دیا جائے گا۔ اس پر ڈیلس ویلارڈ کا ایک تبصرہ کتاب میں شامل ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، ویلارڈ نے لکھا، شاید ہم سب کے لیے یہ ایک اچھی مشق ہو کہ ہم خود سے پوچھیں، کیا میں واقعی خدا کے ماتحت کسی شہر پر حکومت کر سکتا ہوں؟ مثال کے طور پر اگر بالٹیمور یا لیورپول جیسا شہر میرے حوالے کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو آخر میں یہ سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے۔ یہ سن کر میرے ذہن میں تو کراچی یا لاہور کا خیال آ رہا ہے، یعنی یہ کوئی خیالی بادلوں پر بیٹھنے والی بادشاہی نہیں بلکہ حقیقی انتظامی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے تو ابدی زندگی کا پورا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ یہ آرام کرنے کی جگہ نہیں بلکہ کام کرنے کی جگہ ہے۔ بالکل، کتاب کا موقف ہے کہ یہ سب کسی پریوں کی کہانی جیسا لگتا ہے۔ ایک شہزادہ آتا ہے، برائی سے بچاتا ہے اور ہم ہمیشہ خوشی سے رہتے ہیں۔ لیکن مصنف کہتا ہے کہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ پریوں کی کہانیاں اس عظیم حقیقی داستان کی مدھم سی گونج ہے۔ یہ ڈزنی لینڈ کا تفریحی پاس نہیں بلکہ کائنات کی جائیداد کا مالکانہ حق ہے۔ تو آخر میں کتاب اس سوال کا ایک مختصر خلاصہ پیش کرتی ہے کہ خدا اس سب برائی اور تکلیف کی اجازت ہی کیوں دیتا ہے؟ جی، خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ آزاد مرضی ایک انمول تحفہ ہے، خدا نے انسان کو انتخاب کی آزادی دی۔ انسان نے بغاوت کا انتخاب کیا۔ اب اس بغاوت کے نتائج یعنی تکلیف اور موت کے ذریعے وہ لوگ جو یسوع پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بغاوت کی ہولناکی کو دل کی گہرائیوں سے سیکھتے ہیں۔ وہ برائی کو اچھائی سے شکست دینا سیکھتے ہیں، اور یہی علم اور تجربہ انہیں خدا کی بادشاہی کے قابل اعتماد وارث بننے کے لیے تیار کرتا ہے، جہاں وہ اپنی آزاد مرضی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ محبت اور حکمت سے حکمرانی کریں گے۔ تو آج کی گفتگو اس حیران کن خیال پر ختم ہوتی ہے کہ ہماری روزمرہ کی جدوجہد، ہمارا صبر، دفتر کی سیاست کو برداشت کرنا، بیماری کا مقابلہ کرنا یا صرف اپنے غصے پر قابو پانا، یہ سب بے معنی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ابدی حکمرانی کے لیے ہماری ٹریننگ ہے۔ یہ ہماری تکلیفوں کو ایک نیا مطلب اور ایک عظیم مقصد عطا کرتا ہے۔ اور یہ گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی عملی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی فتوحات ہمیں ابدی ذمہ داریوں کے لیے تیار کر رہی ہیں، تو آج ہم اپنی زندگی کی کس چھوٹی سی بادشاہی پر حکومت کرنا سیکھ رہے ہیں؟ اپنے خیالات کی بادشاہی، اپنے الفاظ کی یا اپنے صبر کی؟ کیونکہ کتاب کے مطابق جو یہاں تھوڑے میں وفادار ہے وہی وہاں بہت پر اختیار پائے گا۔ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔
نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔